صبح سب کی آنکھ لیٹ کھلی، جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ یونی کو لیٹ ہو جاؤ گی۔ مسز چاہ نے میک کے اوپر سے بلینکٹ اٹھا کر کہا تو آنکھیں ملتی واش روم میں گئی۔ مسز چاہ اس کا کمرہ سمیٹنے لگی۔ کتنا گند کرتی ہو لڑکی، بالکل بچوں کی طرح، شادی ہو جائے گی تمہاری، کچھ تو عقل سے کام لو۔ مسز چاہ کہنے پر وہ کہکا لگا گئی، تو شادی کیا کہتی ہے، گند نہیں پھیلا سکتے؟ میک نے کہا تو مسز چاہ نے اس کو گھورا، تمہارا ہونے والا شوہر بہت صفائی پسند ہے۔ مسز چاہ نے اس کو باور کرا، ہاں تو ہونے دو، میک نے بال بناتے ہوئے کہا تو وہ اس کو گھور کر باہر نکل گئی۔ ہاں بھئی چلیں؟ آریان نے دعا سے پوچھا۔ ہاں چلو چلو۔ دعا جلدی سے کتابیں سمیٹ کر باہر کی سمت بڑھی۔ باہر وہ چاروں کھڑی تھی جبکہ علیشا کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کے خماری تھی۔ ناشتہ تو کر لو، اماں سائیں نے کہا تو انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ دادی سائیں ٹائم نہیں ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جلدی سے افتخار سائیں کا ماتھا چوم کر باہر بھاگی۔ آریان نے کھڑے کھڑے دودھ کا گلاس ایک سانس میں ختم کیا اور 2 سینڈوچ ہاتھ میں اٹھا کر باہر بھاگا۔ اوئے کمینے، یہ گاڑی چلائے گا یا کھائے گا؟ دعا نے آریان سے دانت پیس کر پوچھا۔ آریان نے دونوں سینڈوچ ایک ہاتھ میں پکڑ کر گاڑی کی چابی دعا کی طرف اچھالی اور آنکھ ونک کی۔ دعا نے خوشی سے اس کو دیکھا، اس نے سارے لایا۔ یاہو! وہ دعا چیختی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ ان چاروں نے ہنس کر سیٹ سنبھالی۔ آریان نے ڈرائیونگ کی ساتھ والی سیٹ سنبھالی۔ جیو میرے بھائی، تیرے لیے اماں، دعا اس کو فلائنگ کس دے کر بولی تو ان تینوں نے ہنسی دبائی۔ آریان نے مسکرا کر سارے لایا۔ فادی بھائی کے لیے رکھ، وہ ویسے بھی ترسے ہوئے ہیں بہت۔ علیشا کی بات پر گاڑی میں کے گونجے۔ دعا نے علیشا کو گھورا۔ بائی دی وے، کیوں تم لوگوں کو بلایا گیا تھا؟ اسما نے کہا تو علیشا نے پوری بات بتائی۔ ابھی یار اتنی جلدی نہیں کرنی مجھے شادی، میک نے سنجیدگی سے کہا۔ جس کو جلدی ہو رہی ہے اس کو بولو نا لیڈی باس، جتنے وہ بےتاب ہے نا، اللہ ہی مالک ہے تم لوگوں کا۔ علیشا نے معنی خیزی سے کہا تو تینوں کا منہ سرخ ہوا۔ میں بول دوں گی دادا سائیں کو، اسما نے کہا تو سب نے سارے لایا۔ فواد خان کہاں ہے؟ سائم خان نے پوچھا تو سلار نے کندھے اٹھائے۔ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے ضروری کام ہے، آتا ہوں آدھے گھنٹے تک۔ وجدان نے مندی مندی آنکھیں کھول کر کہا۔ اچھا سب خیریت؟ سائم نے پوچھا۔ یار لالے میں کوئی جادوگر نہیں ہوں جو جادوئی سب بتا دوں، اب سونے دو مجھے، وجدان نے منہ بنا کر کہا تو وہ دونوں دانت پیس کے۔ بھائی میرا مطلب صبح سے مس حرین کے ساتھ مجھے بھی بگاڑ رہے ہو؟ افنان تھک کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اصل جو حرین اور افنان کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ ہاں تم بھی ویلے ہی بیٹھے ہو نا، تھوڑی ایکسرسائز بھی کر لو۔ ارسل کے کہنے پر افنان میں گیس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا۔ میں ویلا بیٹھ کر مکھیاں مارتا ہوں، افنان نے فرضی کالر اٹکاتے ہوئے کہا تو ارسل نے دانت پیسے جبکہ حرین اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ واہ بھائی واہ، بہت بڑھیا کام کرتے ہو، واہ بہت بڑھیا کام کرتے ہو تم، شاباش، 21 توپوں کی سلامی میاں تمہیں، ارسل تجزیہ لانے بولا۔ تھینکس بھائی، افنان نے دانت نکال کر کہا تو ان دونوں اس کمینے کو گھور کے رہ گئے۔ فواد خان نے گاڑی کا موڑ کاٹا، اس کی ٹیر پر خوشی تھی۔ اس وقت وہ واپس خان والا جا رہا تھا تبھی اس نے پاس سے گزرتے گاڑی کو دیکھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی۔ دعا فل احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہی تھی جبکہ وہ سب باتوں میں مشغول تھے۔ اچانک سے رائٹ سائڈ سے ایک پراڈو ان کی گاڑی کے ساتھ ہوئی۔ دعا نے ایک سرسری سی نظر گاڑی پر ڈالی اور اگلی پل اپنی نظریں سڑک پر مشغول تھیں۔ وہ سڑک بالکل سیدھی تھی، اس وقت ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ فادی بھائی، میک کے بولنے پر دعا نے دوبارہ پراڈو کی طرف دیکھا جہاں سے فواد خان کا خوبروئی چہرہ نظر آتا۔ ہائے فادی بھائی، آریان نے چیخ کر ہاتھ ہلایا۔ بدلے میں فواد نے بھی ہاتھ ہلایا، اسما اور ان دونوں نے بھی ہاتھ ہلایا تو فواد نے اس کی طرف مسکراہٹ اٹھا لی۔ دعا نے فواد کی کار جو بالکل اپنے ساتھ دیکھ کر آئی برو ریز کی اور ہونٹ دانتوں میں دبا کر گاڑی کی ریس پر پاؤں رکھا اور اس سے آگے نکلی۔ آہستہ بے ہوئے علیشا چیخی۔ فواد نے مسکرا کر اس کا انداز دیکھ اگلے ہی پل اس نے سپیڈ فاسٹ کی اور دعا کے برابر پہنچی اور ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ آریان نے سر پکڑ کر دونوں کو دیکھا جن کے بیچ میں نامحسوس طریقے سے مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ یار دعا جلدی چل، بہت دیر ہو گئی۔ میک کی پریشان آواز پر دعا نے سر ہلایا اور سپیڈ 125 پر کرتی آگے نکلی، لیکن اگلے ہی پل ان کا منہ کھلا جب فواد خان ان سے کہیں آگے نکل کر اگلے ہی سیکنڈ میں غائب ہو چکا تھا۔ میسنا خان، دعا بڑبڑا کر رہ گئی۔ اٹھو چھوٹے خان میرے اوپر سے۔ وجدان خان سلار کے اوپر تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ سلار نے اس کو جھنجھوڑ کر کہا، یار سلو لالا، آپ بھی نہ نیند خراب کر دی۔ وجدان بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا تو دونوں نے محبت سے اس کو دیکھا۔ اگلے ہی پل سلار نے اس کے سر اپنے کندھے پر رکھا۔ آپ کو پتہ ہے سلار لالا، میں خواب میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کروا رہا تھا۔ وجدان کے کہنے پر سلار نے سٹ پٹا کر اس کو دور جھٹکا۔ سائم کا کہکا بلند ہوا۔ میں نے کیا کر دیا اب؟ وجدان نے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا۔ دفع ہو منحوس آدمی، تیرا بیٹا بھی تیری طرح ہی ہونا ہے اور میں اپنی بیٹی کی شادی کسی جوکر سے نہیں کروں گا، سلار نے ناک چڑھا کر کہا تو وجدان بڑبڑایا۔ سائم نے مسکراہٹ بھائی دیکھ، پھر میں بھی اپنے بیٹے سے کہوں گا سلار تایا کی بیٹی کو بھگا لے، باقی معاملہ تیرا باپ سنبھال لے گا۔ وجدان نے کالر اکڑا کر کہا جیسے ابھی اس کے سامنے اس کا بیٹا ہو۔ باپ کے ایک ڈونگا اڑتا ہوا جائے گا سالا، سلار نے دانت پیس کر کہا۔ وجدان نے اس کو گھورا۔ ابھی چپ یار، تم دونوں کے کون سا بھی بچے ہیں؟ سائم کے ہنسنے پر دونوں نے سر کھلایا، اسی وقت فواد نے اندر قدم رکھا۔
تو تم لوگوں کو صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ عادل پاشا کا لیفٹ ہینڈ کہاں ہے. ہر جگہ اپنے آدمی پھیلا دیں. آسمان چیزیں زمین پاگل لیکن اس کا پتہ لگاؤ. اس وقت نے اپنے گینگ سے کہا تو سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا. بہت پہلے تو آپ اس لیبر کے گینگ کے پیچھے تھے لیکن اب عادل پاشا بیچ میں کیسے آ گیا؟ ان میں سے ایک بندہ بولا. انہیں بتانا ضروری نہیں، بس جو کہا ہے وہ کرو. اس نے کہا صاحب نے سر لایا. حمزہ عادل نے وہاں سے نکل کر منہ سے ماسک اتارا اور گاڑی میں بیٹھ کر زون سے گاڑی بگا لی. میں آئی سر ارحان دوڑ کے کلاس میں پہنچا. ارحان شاید تم پورے 20 منٹ 42 سیکنڈ لیٹ ہو. میتھ کے پروفیسر جبار نے کہا تو ارحان کو بلایا. سر آپ ایک سیکنڈ کا حساب رکھ کر تھکتے نہیں؟ ارحان کی بات پر کلاس میں سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. وقت کی پابندی ضروری ہے. پروفیسر نے اینک ٹھیک کر کے کہا تو وہ سر لا گیا. سر کسی کی مدد کرنا بھی تو اچھی بات ہے. ارحان کی بات پر انہوں نے سر لایا. میں وہی کہہ رہا تھا سر. ارحان نے مسکرا کر کہا کس کی مدد کر رہے تھے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے. پروفیسر نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا. وہ سر ایکچولی میری جو بہن ہے نا وہ ناشتہ کر رہی تھی لیکن اس کا ناشتہ ختم نہیں ہو رہا تھا. بس میں ہیلپ کرنے بیٹھ گیا. تھوڑا زیادہ ناشتہ کر لیا اس لیے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی. اور جب پیٹ میں گڑبڑ ہو تو میں واش روم میں بھاگا. اور جب بندہ واش روم میں اوپر سے پیٹ میں گڑبڑ بھی ہو تو بندے کو ٹائم تو لگتا ہے نا. ارحان نے معصومیت سے جواب دیا. پورے کلاس میں کہہ کے گونجی جب کہ پروفیسر نے افسوس سے سر لا کر اس کو اندر آنے کی اجازت دی. وہ مسکرا کر کلاس میں داخل ہوئے. اس کے دوستوں نے اس کو تھمز اپ کیا تو وہ آنکھ پھینک کر گیا. ارحان بس کرو اور کتنا کھاؤ گے؟ ارسل نے اس کو 5واں سموسہ اٹھاتے دیکھ کر کہا. یار بھائی ایک تو صبح سے دوڑا کر پیٹ خالی کر دیا اب کھانے بھی نہیں دے رہے. عفنان نے کھلا کر بولا. وہ دونوں اس وقت ارسل کے کیبل میں تھے. عفنان بھوک کا کچا تھا. اس سے بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی اس لیے اس نے عفنان کے کہنے پر سموسے اور کولڈ ڈرنک آرڈر کی تھی. ارسل تو 2 سموسے کھا کر ہی پیچھے ہو گیا تھا لیکن عفنان مسلسل کھائے جا رہا تھا. کھا میرے باپ کھا. ارسل نے سر ہلا کر کہا تو وہ مسکرا کر سموسہ کھانے لگا. کہاں جانی کہاں چلا گیا تھا؟ فواد خان سالار خان کے ساتھ بیٹھا تھا. سالار نے اس کی پیٹھ تھپتھپا کر بولا. یار پاس میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے. ریسنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے. ریسنگ کا مقابلہ اور فواد خان حصہ نہیں لے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہی نام لکھوانے گیا تھا. فواد خان نے مسکرا کر کہا. واہ بھئی بات تو یہ شوشبو آ جاتی ہے کیا مقابلے کی؟ صاحب نے مسکرا کر کہا. یار ایکٹیو بندہ ہوں اور یہ بات تو ہر بندہ جانتا ہے. یہاں کی ریسنگ کا بے تاج بادشاہ فواد خان ہے تو سب سے پہلے خبر مجھے ہی دی جاتی ہے. فواد نے مسکراتی آنکھوں سے کہا تو صاحب نے اس کو کندھے تھپتھپایا. صاحب ڈالا آپ کو رات اس پتی سے نے بلایا تھا آپ گئے ہی نہیں. مجدان خان نے کہا تو صاحب نے سر لایا. آج میں خود اس کو ملنے بلاؤں گا. یہ کھیل ہی نپٹاتے ہیں. بہت چکر چلا لیے اس عادل نے. صاحب نے سر لہجے میں کہا تو وہ دونوں سر لا گئے. عادل انکل کی عزت خطرے میں ہے. مطلب؟ وجدان نے افسوس سے کہا تو تینوں نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا. کیا مطلب چھوٹے خان؟ سالار نے پوچھا. صاحب لالا بلا رہے ہیں نا اس کو. اور جتنا یہ سنگل ٹچ سے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے بیچارے کی عزت گئی. وجدان کے کہنے پر دونوں کی آنکھیں پھیلی جبکہ صاحب کا چہرہ سرخ ہوا. سالے ذلیل آدمی تیرا نام وجدان نہیں بے غیرت ہونا چاہیے تھا. صاحب جمپ لگا کر اس تک پہنچا لیکن وہ تو جیسے تیار تھا فوراً نکلا. لالا میں یا تو خان ولا جاؤں گا یا پھر عفنان کے پاس کام ہو تو کال کر لینا. وجدان چیخ کر کہتا. گاڑی جان سے لے اڑا. ذلیل آدمی. صاحب بڑبڑا کر رہ گیا. وہ 5 کو اوپر سرکا رہی تھی. سلوی شاید چھٹی پر تھی. آپ کھڑی ہو جائیں. پروفیسر نے ان چاروں کو گپے مارتے دیکھ کر میک کی طرف اشارہ کیا. کھڑی ہو سر تجھے بول رہے ہیں. آسمان نے اس کو کونی ماری لیکن میک چپ کر کے بیٹھی رہی. $1 والی آپ کو بول رہا ہوں. پروفیسر دوبارہ بولے تو نہ چاہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی. پوری کلاس اس کی طرف متوجہ ہوئی. دعا نے دانت نکالے. یہ بتائیں کیسے سالو ہوگا؟ پروفیسر بورڈ پر لکھے ایک سوال کو دیکھ کر بولی. میک نے مدد مانگتی نظروں سے اسما کو دیکھا. اس نے نفی میں سر لایا. سر یہ نیچے والا نا؟ میک زبردستی مسکرا کر بولی تو پوری کلاس نے ہنسی. بھائی یہ 4500 والا پوچھ رہا ہوں میں. پروفیسر نے دانت پیس کر کہا تو وہ دانت نکال گیا. یہ تو سر بہت آسان ہے. یہ تو میری کزن بھی بتا دے گی. میک نے مسکرا کر علیشا کی طرف اشارہ کیا. وہ سٹ پٹائی. پوری کلاس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی. اب آپ پورے لیکچر کے دوران کھڑی رہیں گی. پروفیسر نے سخت لہجے میں کہا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی. تم نے بات کی بچیوں سے؟ اماں صاحب نے کہا تو سب نے نفی میں سر لایا. بات کرو ان سے سمجھاؤ ان کو. ہم لوگ تاریخ دے آئے ہیں. دیکھو بھائی ان کی امانت ہے وہ جتنی جلدی لے جائیں بہتر ہے. اماں صاحب کے کہنے پر وہ سب خاموش ہو گئے. آتے ہیں تو سمجھا دیں گے. سے شاہ نے مسکرا کر. اب ان کو غداری بھی سکھا دو تھوڑی بہت. اماں صاحب کے کہنے پر وہ سارے لا گئیں. تیاریاں بھی کرنی ہیں. فی الحال اٹھو ایک چکر بازار کا لگائیں. مسز زار کے کہنے پر وہ مسکراتی کھڑی ہوئی جبکہ مسز شاہ نے پریشانی سے سوچا جس کی شادی ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. حمزہ حیدر نے ایک نظر بال کلاک پر ڈالی اور ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتا کھڑا ہوا. سر کچھ فائلز پر آپ کے سگنیچر چاہیے تھے. ایک ہی پل ایک ورکر بھاگ کر آتا بولا. کچھ پل کتنی بار سمجھایا ہے جب میں کہیں جا رہا ہوں مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو. حمزہ نے اس کو گور کر کہا اور فائلز پر سگنیچرز کرتا باہر نکلا. ورکر نے سکھ کی سانس لی اور کچھ حیرت سے اس کا انداز دیکھا. وہ بدل گیا تھا ورنہ پہلے تو کئی لوگوں کو وہ اس وجہ سے نوکری سے نکال چکا تھا.
ہیلو، سائم خان اسپیکنگ۔ سائم خان نے گمبھیر آواز میں کہا۔ معدل پاشا ہیر۔ دوسری طرف سے آواز گونجی تو سائم مسکرایا۔ سوری باس، دراصل کل رات کچھ مہمان آئے ہوئے تھے گھر پر، تو میں کلب پہنچ نہیں سکا۔ سائم نے کہا تو دوسری طرف کہکا لگایا گیا۔ بتا رہے تھے میرے لوگ کہ تمہارے گھر مہمان آئے ہیں۔ اس بات پر سائم نے ناسمجھی سے فون کو دیکھا۔ آپ کے بندے کو کیسے پتا؟ سائم نے اچنبھے سے پوچھا۔ میرے کہنے پر میرے بندے نے تمہاری نگرانی کی، تمہارے گھر کا پتہ لگایا، تاکہ اگر تم مجھے دھوکہ دینا کا سوچو تو اپنے گھر والوں کا خیال تمہارے ذہن میں ضرور آئے۔ اس کی مکروہ آواز پر سائم کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا باس، سائم نے کہا تو دوسری طرف موجود شخص مسکرایا۔ تو پھر ملتے ہیں 2 دن بعد نئی ڈیل کے ساتھ۔ اگلے ہی پل کہہ کر اس شخص نے کال کاٹ دی۔ وہ میرے گھر تک پہنچ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سائم اپنے بال ہاتھ میں جکڑتا چیخا۔ اٹھ گئی ہو؟ نیند پوری ہو گئی ہے تمہاری؟ مسز شاہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں بابا سائیں آ گئے؟ اس نے نیلی آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ تمہارے بابا دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہیں، انہوں نے کہا تو اس نے منہ بسورا۔ میری بات دھیان سے سنو میک، مسز شاہ نے کہا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ماما سائیں، میک نے دونوں ہاتھوں سے انگڑائی لیتے کہا۔ تمہارے بابا اور دادا سائیں تاریخ دے آئے ہیں، 9 تاریخ کو تمہارا نکاح ہے، ساتھ ہی رخصتی بھی۔ ان کے کہنے پر اس نے جمائی لی۔ مسز شاہ دانت پیس کر رہ گئیں۔ 5 دن میں آپ کون سی تیاری کر لیں گے؟ میک نے آئی بروز کہا کر پوچھا۔ کبھی سیریس ہو جایا کرو، شاہ سائیں نے کہا تو وہ مسکرائی۔ یار ماما سائیں، مجھے ابھی نہیں کرنی نا شادی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے دادا زبان دے چکے ہیں، انہوں نے کہا تو اس نے ان کو دادا سائیں بلا رہے ہیں۔ ارباب ایک نظر دیکھا ادی سائیں آپ تینوں نے آ کر کہا تو وہ سر ہلاتی کھڑی ہوئی۔ اصل شاہ حمزہ شاہ اور حمزہ حیدر اور وجدان اخنان ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ گٹکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ حمزہ نے حیدر کا سگریٹ کا کش لگاتے وجدان کو دیکھ کر پوچھا۔ وجدان پر بلا کر پہلو بدل گیا۔ اخنان نے کہکا لگایا۔ حمزہ لالا میں یہاں اپنے دوست کے پاس آئی ہوں، آپ کے پاس نہیں۔ وجدان نے منہ بسور کر کہا تو حمزہ کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ آئی۔ میرے پاس آنا بھی نہیں کبھی، حمزہ نے مسکراہٹ دبا کر اس کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑتے کہا۔ یار لالا اتنی سگریٹ نہ پیا کرو، ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ وجدان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ اخنان اور ارسل نے ہنسی دبائی۔ تو ہونے دو، میرے ہوں گے تمہارے نہیں، حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ چھی کبھی سوچا کہ شادی کے بعد آپ کی بیوی آپ کو ان کالے حبشیوں جیسے ہونٹوں سے کس کرنے دے گی؟ وجدان نے کمینی مسکراہٹ سے کہا تو ارسل نے حمزہ سے پٹایا۔ اخنان کا کہکا زبردست تھا۔ ہاں یار میں نے سنا ہے لڑکیوں کو کالے ہونٹ پسند نہیں ہوتے۔ اب کہ اخنان نے اپنا ایسا ڈالا تو حمزہ نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ چل حیدر تو گیا۔ ارسل نے دھیما کہکا لگا کر کہا۔ حمزہ لالا دکھانا ذرا، آپ کے ہونٹ تو کالے نہیں ہیں نا؟ وجدان نے کہا تو حمزہ نے بے ساختہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ تینوں کے فلک شگاف کہہ کے گونجے تو وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا ہاتھ ہٹا گیا۔ ہائے لالا کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہوگا آپ کا؟ وجدان کی بات پر اس نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ میں نے تمہیں کس نہیں کرنی جو تم یوں فکر کر رہے ہو، اپنی فکر کرو، تم جیسے آخری درجے کے نمونے کو لڑکی دے گا کون؟ حمزہ سلگ کر بولا تو دونوں کے گونجے، جبکہ وجدان نے منہ لٹکا کر اس کو دیکھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں لالا، وجدان نے منہ پھلا کر کہا تو حمزہ نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ وجدان اور اخنان نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ بے شک وہ بہت کم ہنستا تھا، لیکن جب ہنستا تھا کمال لگتا تھا۔ پاگل خان، حمزہ نے مسکرا کر اس کے بال بگاڑے تو وہ بھی دل سے مسکرا دیا۔ سائم خان اس وقت صنم خاتون کے پاس موجود تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے ہی وہ لوگ خان ولا آئے تھے۔ سالار اپنے کمرے میں تھا جبکہ فواد فریش ہونے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ریس تھی۔ سائم خان نے صنم خاتون کی گود میں سر رکھا اور سکون سے آنکھیں موندی۔ ارشد خان نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ مورے جان، سائم کی آواز پر صنم خاتون نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مورے جان آپ دادا سائیں سے بات کریں نا اور ان سے اجازت لینا وہ میک کو ہمارے ساتھ بھیج دے شاپنگ میں اپنی پسند سے کرواؤں گا اپنی بیگم کو، اس نے ایسے ہی آنکھیں موندے کہا تو ارشد خان نے نفی میں سر لایا۔ ہم بات کریں گے، اب اٹھو، ہم ذرا تیمور کو دیکھیں، وہ کب سے باہر کھیل رہا ہے، تمہاری پھوپھو لوگ بھی آ رہی ہیں، انہوں نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ صنم خاتون پیار سے اس کے بال بکھیر کر باہر نکلی۔ ان کے جاتے ہی سائم کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ سائم نے ارشد خان کو مخاطب کیا۔ انہوں نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ جب بھی وہ بہت پریشان ہوتا ان کو پلار ہی کہتا۔ کیا ہوگا بچے، وہ اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ سائم بھی ساختہ ان کے گلے لگا۔ ارشد خان نے ہونٹ بھینچے۔ پلار مجھے مورے جان یاد آ رہی ہیں، سائم نے تڑپتے لہجے میں کہا تو انہوں نے اس کو سینے میں بھیجا۔ بابا وہ کتنی تکلیف سے گزری تھیں، کاش میں ان کو بچا سکتا، سائم نے کہا تو انہوں نے اپنی نم آنکھیں سائم کی۔ سائم ان سے مسلسل مانور کی بیگم کی باتیں کرتا رہا جبکہ وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ افتخار سائیں نے ان کی طرف دیکھا۔ تینوں نظریں جھکا کر بیٹھی تھیں۔ دادا سائیں کو جواب دو، اپنے ہاتھوں کو بعد میں دیکھ لینا، آریان نے خاموشی سے تنگ آتے کہا تو تینوں نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا۔ دادا سائیں ہمارے پیپرز، دعا نے کہا تو مسکرائے۔ اس سب نے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں خود لے کر جائیں گے۔ ان کی بات پر وہ تینوں گہری سانس لے گئیں۔ لیکن دادا سائیں یہ بہت جلدی ہے، میک نے کہا تو وہ مسکرائی۔ دیکھو بیٹا، موت تو آنی ہی ہے اور میں چاہتا ہوں میں اپنی شہزادیوں کو اپنی زندگی میں اپنے گھر کا کر دوں۔ افتخار سائیں کی بات پر تینوں نے تڑپ کر ان کو دیکھا۔ اگلے پل وہ ان کے گلے لگی۔ ہم تیار ہیں لیکن اب
آپ ایسی باتیں نہیں کرنا، محک نے نم لہجے میں کہا تو انہوں نے نم آنکھوں سے ان تینوں کے ماتھے چومے۔ وہ چاروں اکٹھے ریس والی جگہ پہنچے جہاں اکا دکا لوگ تھے اور تقریباً سب چہرے نئے تھے۔ فادی یہ کیسی ریس ہے؟ سلار نے اچٹتی نظر پورے ماحول پر ڈالی۔ نیو ممبرز ہیں یہ، فواد نے مسکرا کر کہا تو سائم نے عقابی نظر چاروں طرف بڑھائی۔ اسے سب مشکوک سا لگ رہا تھا۔ عقنان آئے گا کیا؟ سلار نے پوچھا۔ میں آ گیا، عقنان چیخ کر بولا۔ ان چاروں نے بلبلا کر اس کو دیکھا۔ شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ وجدان نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا، چل جھوٹے، یہ تو سچی محبت ہوتی ہے۔ سلار بھائی نے مجھے دل سے یاد کیا اور میں آ گیا۔ عقنان نے اس کو کونی مارتا بولا۔ تینوں نے اس کو گھورا۔ ارسل نے مسکراہٹ دبا کر فواد سے ہاتھ ملایا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تو اپنے ہاتھوں پیروں کو کنٹرول میں رکھا کر چھوٹی شاہ، وجدان نے چیخ کر کہا۔ عقنان نے ایک انگلی اپنے کان میں ماری اور اس کو گھورا۔ وہ سب سینے پر ہاتھ باندھے ان دونوں کو دیکھنے لگے جو ایک دوسرے سے لڑتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے بنا رہتے بھی نہیں تھے۔ کیسا ہے میرا جانی؟ عقنان نے اس کی کمر پر زور سے دھپ مار کر بولا۔ وجدان جو اپنے دھیان میں کھڑا تھا لڑکھڑا گیا۔ ان تینوں نے مسکرا کر نفی میں سر لایا۔ میں ہینڈسم، سمارٹ اور کیوٹ ہوں، منحوس آدمی، تو بتا۔ وجدان دانت کچکچا کر اس کے پیٹ میں ہلکی سی لات مارتا بولا جو ان چاروں کے کہہ کے ہوا میں گونجے۔ سالے میں بھی ٹھیک ہوں۔ عقنان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ایک لکڑی اٹھا کر چیختا ہوا وجدان کی طرف آ گیا۔ وجدان نے اس کو دیکھ کر دوڑ لگا دی اور ان چاروں نے پہلے تو شوق سے ان کو دیکھا نہ وجدان آگے آ گیا اور عقنان نے اس کے پیچھے لکڑی اٹھائے دوڑا تھا جو کبھی وہ آہستہ سے وجدان کی کمر پر ماتا کبھی لاتوں پر۔ ہاں ہاں، ان چاروں کے کہہ کے بے ساختہ تھے۔ فواد نے ہنس کر ان کو دیکھا اور ان سے ملتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سائمہ خاتون اور آسمہ خاتون نے مسکرا کر اپنے بھائیوں کو دیکھا اور بیٹا کس چیز کی ضرورت ہو بنا جھجک مجھے یا سائم خان وغیرہ کو بتا دینا۔ ارشد خان نے مسکرا کر کہا تو زینب نے مسکرا کر سر لایا۔ ویسے سائم لالا کدھر ہیں ماموں؟ نیا نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ باہر گئی ہیں، کچھ دیر میں لوٹ آئیں گے، انہوں نے کہا تو مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب اپنی شادی پر بھی ڈانس کرو گی کیا؟ علیشا نے ان سے گھور کر پوچھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ دعا نے بھویں اٹکا کر پوچھا۔ منحوس لڑکی شرم کر لے۔ علیشا چل کر بولی۔ ابھی چل جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، اس نے کہہ کر لگا کر کہا تو تینوں نے اس کو لعنت سے نوازا۔ بھئی میں تو اپنی شادی پر میرون کلر کا لہنگا لوں گی، محک نے کہا تو علیشا نے اس کو گھورا۔ میں ریڈ، دعا چاہیے تو بھی بتا دے، تو رہ گئی ہے بس۔ علیشا نے دانت پیسے اسما سے پوچھا۔ وہ کھلکھلائی۔ شکر ہے تجھ میں کچھ تو شرم ہے، علیشا نے کہا تو اسما نے مسکراہٹ دبائی۔ میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ اسما کی بات پر اس نے تکیہ پھینک کر اس کو مارا۔ ذلیل عورتیں، علیشا بڑبڑائی تو تینوں کہہ کر لگاتے اس کے گلے لگی۔ علیشا نے مسکرا کر ان کے گرد گرفت ساخت کیا۔ فواد خان نے سب کو مسکرا کر ایک نظر دے گا۔ سر ایک شخص ان کی طرف بڑھا۔ اپنی چیئر پر بیٹھے سائم خان نے اس کو نہ سمجھے سے دیکھا۔ فواد سر یہ جوس ہے، پی لیجیے کیونکہ ریس بہت لمبی ہے، کھانے پینے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ اس بندے نے مسکرا کر فواد خان کی طرف ایک جوس کا گلاس بڑھایا۔ فواد نے کٹا کٹ جوس چڑھایا۔ یہ بندہ صرف فواد کو کیوں جوس دے رہا ہے؟ ارسل نے چاروں طرف نظر دوڑا کر کہا۔ فادی لالا کو جتوانا جو ہے۔ وجدان چپس کھاتے بولا۔ فواد کے ساتھ ایک اور بندہ تھا۔ ساحل اور فواد کے بیچ یہ ریس تھی۔ ریس کے لیے جگہ بہت خطرناک تھی، ایک وقت میں صرف 2 گاڑیاں بمختلف راستے سے گزر سکتی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے ارسل، سائم نے کہا تو چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چھوٹے خان اس بندے کو پکڑو جلدی، سائم نے اس جوس والے کو دیکھ کر کہا اور فواد کی طرف بڑھا کہ اس کو بتائے، لیکن اس سے پہلے ہی ریس سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ساحل اور فواد کی گاڑیاں زن سے نکلی۔ شٹ، سائم نے پاؤں زمین پر مارا۔ سائم بھائی آپ کا فون بج رہا ہے۔ عقنان نے اس کا فون لایا۔ ہیلو سائم خان اسپیکنگ، سائم نے کہا تو دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آئی۔ سائم خان منہ سے کاظمی بول رہا ہوں، سن کر اچھا لگے گا کہ فواد خان کا ٹائم آ گیا، بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ دوسری طرح سے بات سن کر سائم خان نے بے یقینی سے اس جگہ کو دیکھا جہاں سے ابھی فواد خان گزرا تھا۔ کیا کیا تم نے فادی کے ساتھ؟ سائم خان دھاڑا۔ سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ بریک فیل اور فواد خان کے پچھلے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے میں اتنا جان گیا ہوں کہ وہ بآسانی اس گاڑی کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں اس کو نیند کی دوا پلا چکا ہوں۔ اب جب وہ خود کو ہی نہیں سنبھال سکے گا تو گاڑی کیسے سنبھالے گا؟ ہاں ہاں، آج ہوگا فواد خان کا خاتمہ۔ مجھ سے پنگا لے کر سائم خان تم نے بہت برا کیا، وہ آدمی کہہ کر فون کاٹ گیا۔ سائم کا چہرہ سرخ ہوا۔ سائم بھائی ابھی ریسنگ کی کوچ کی کال آئی ہے، اس نے بولا ہے کہ فواد خان جو بتا دوں ریس کر لاؤ گی۔ عقنان کے کہنے پر سائم نے سرخ آنکھوں سے وہاں موجود لوگوں کو دیکھا۔ نہیں فواد خان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سائم دھاڑا۔ ارسل نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ ابھی رک نہ ہوئے منحوس، وجدان اس شخص سے پیچھے بھاگتا مسلسل چیخ رہا تھا۔ دیکھ بھائی رک جا، تو اسے صرف آٹوگراف لینا ہے۔ وجدان بھی چارگی سے بولا تو وہ حیرانی سے رکا۔ کیا سچ میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وجدان نے سر لایا۔ ابے چپڑ گنجو، تو کون سا شہزادہ گلفام ہے جو میں تجھ سے آٹوگراف لوں گا؟ وجدان نے اس کو گدی سے پکڑ ایک چپت مارتے بولا۔ یہ غلط بات ہے سر، وہ شخص گڑ گڑا کر بولا۔ ابھی چپ یار، میری کھوپڑی گھوم گئی تو تجھے گھما دوں گا، وجدان سینہ چوڑا کر کے بولا۔ سائم خان نے بنا سوچے سمجھے ہیوی بائک سٹارٹ کی اور ریس والی جگہ کے اوپر والے راستے پر چلانی شروع کر دی۔ سائم دھیان سے، ارسل چیخ کر کہتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا فواد اور کی گاڑی کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا؟ یہ دونوں کہاں گئے؟ وجدان نے اس شخص کو جو زمین پر پھینکتے کہا۔ اسی پل خوش پاش شاہ سالار وہاں آیا۔ عقنان زیر لب ساری بات
بتائی۔ دونوں کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ چھوٹے خان اور چھوٹی شاہ تم دونوں اس کے پاس رہو، چاہے اس کے جسم سے ایک ایک ہڈی علیحدہ کر لو، لیکن جس نے یہ کروایا اس کی مکمل انفارمیشن نکالو۔ سالار خان دوڑ کر قحطان فانن وہاں سے نکلا، فل سپیڈ سے بائک دوڑاتے سائم خان فواد خان کے برابر جاؤ۔ فادی میری بات سنو۔ سائم خان نے نیچے کی طرف گاڑی دوڑاتے فواد خان کو چیخ کر پکارا۔ فواد نے حیرانی اور دھندلی آنکھوں سے سائم خان کو دیکھا۔ سپیڈ بالکل سلو ہوئی اور کنٹرول سے اس نے سر کو دائیں بائیں کیا۔ گاڑی کی سپیڈ بالکل سلو ہوئی اور کنٹرول سے باہر ہوتی ادھر ادھر ہونے لگی۔ فادی ویک اپ، یہ ریس نہیں، تمہیں مارنے کی سازش ہے، اٹھو، اپنی آنکھیں ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں کرنا۔ سائم خان کی آواز پورے رستے میں گونجی۔ فواد نے اس کی آواز سنتے اپنی آنکھ کھول کر رکھنے کی کوشش کی، بریک لگائی لیکن بریک نہیں لگی۔ اسی پل اس کے پیچھے ارسل شاہ اور سالار کی گاڑی آئی۔ سائم خان اس کو بولو آنکھیں بالکل بند نہ کرے۔ ارسل نے سائم کو کہا تو اس نے ہونٹ بھیجے۔ اب منظر کچھ یوں تھا، سب سے آگے فواد کی گاڑی تھی، بالکل سلو سپیڈ میں۔ فواد خان کے ساتھ اوپر والے رستے پر سائم کی ہیوی بائک تھی، جس پر سر چہرہ لیے سائم خان بیٹھا تھا۔ گولڈن بال ہوا کے دوش پر اڑے تھے، جبکہ سبز آنکھوں میں جنون واضح تھا۔ فواد خان کی گاڑی کے پیچھے سالار اور ارسل جاتے اور ان دونوں کے پیچھے یہ ایک دم بائک پر وجدان اور اخنان نمودار ہوئے۔ سالار نے بیک مرر میں ان کو دیکھتے گھورا۔ اخنان نے وجدان کو دیکھا اور سر لایا۔ اگلی پل اخنان نے جمپ کیا اور ارسل کی گاڑی پر چڑھا۔ گاڑی بالکل سلو تھی، اس وجہ سے وہ آرام سے یہ سب کر رہا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے، چھوٹی شاہ واپس اترو، سائم نے دھاڑ کر کہا، لیکن دونوں نے اس کی بات انسنی کی۔ اخنان اترو، ارسل کی چیخ پر اخنان نے ہونٹ بھیجے۔ بھائی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اخنان نے کہا تو سالار نے اس کو گھورا۔ تم جاؤ، ہم سب سنبھالتے ہیں، سالار نے کہا تو ان کو باتوں میں لگا کر وجدان زن سے ان کے اوپر سے گزر کر فواد کی گاڑی تک پہنچا۔ راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے بائک نہیں چلا پا رہا تھا۔ چھوٹے خان سائم کی داڑھ نے سب چرند پرند کو لرزنے پر مجبور کر دیا۔ اگلی پل اخنان جمپ کر کے فواد کی گاڑی پر بیٹھا۔ فادی لالا اٹھے، وجدان نے فواد کو جگانے کی کوشش کی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ لالا ویک اپ، وجدان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ اگلی پل سائم فل سپیڈ میں بائک نیچے اتارتا وجدان سے آگے بائک چلانے لگا۔ ارسل تم اور سالار خان فواد کی گاڑی کے بالکل پیچھے رہو۔ سائم خان کے کہنے پر دونوں نے سر لایا۔ اخنان گاڑی کی کھلی ونڈو سے اندر داخل ہوا اور ڈولتی ہوئی کار کو سنبھالا۔ وجدان میں پوزیشن سنبھال چکا ہوں، لیکن اس سیٹ پر بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھالنا مشکل ہے۔ اخنان کی بات پر سب نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا۔ میری بات غور سے سنو اخی، گاڑی بالکل سلو کر دو اور دروازہ کھولتے ہی فواد لالا کو نیچے اتارو، وجدان نے کہا تو اخنان نے سر لاتے گاڑی کی سپیڈ سلو کی اور کار کا دروازہ کھولا۔ فادی لالا نیچے اترے۔ اخنان نے گاڑی کو مشکل سنبھالتے فواد کو کہا۔ فواد آنکھ کھول کر اخنان کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ فواد نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اخنان کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ چھوٹی شاہ تم جاؤ، مجھے چھوڑو، فواد خان نیند بھرے لہجے میں کہا۔ سوری فادی لالا، اخنان نے ہونٹ بھیج کر کہا اور اگلی پل اپنا ہاتھ چھڑوانا فواد کو نیچے دھکا گیا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے وجدان جمپ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اخنان اور وجدان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر سر لایا۔ ارسل سالار نے گاڑی کو روکتے فواد خان کو اٹھایا جو سو چکا تھا۔ چھوٹے خان اور چھوٹی شاہ کی جان خطرے میں، سالار کپ کپاتی آواز میں بولا۔ ارسل نے سرخ چہرے کے ساتھ سالار کو دیکھا۔ اگلی پل ارسل نے پیدل بھاگنا شروع کیا۔ سائم نے سر نظروں سے سارا منظر دیکھا۔ سالار تم فادی کو لے کر پہنچو، میں ان کو لے کر آتا ہوں۔ سائم کے کہنے پر سالار نے ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ وجدان اور اخنان نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگلی پل دونوں کے کہہ کے گاڑی میں گونجے۔ سائم اور ارسل نے شاک سے ان دونوں کو دیکھا۔ میرا خیال ہے دونوں کو صدمہ لگا ہے، سائم نے سر لہجے میں کہا اور بائک کی سپیڈ بڑھا دی۔ وجدانی ابھی کیا آپ کو سچ میں سائم لالا سے محبت نہیں تھی؟ رخسار نے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ رخسار میں نے کبھی سائم سے محبت نہیں کی، وہ تو بس موری جان وغیرہ سے یہ کہہ سنا تھا کہ میری شادی سائم سے ہوگی تو بس تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی، ورنہ محبت مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ زینب نے کہا تو نہیں اور رخسار نے سر لایا۔ ویسے آپ کو کوئی پسند ہے کیا؟ نیہا نے سوال کیا تو اس کی آنکھوں میں رومان کا عکس ابھرا۔ جب سے اس شخص کو دیکھا تھا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، واللہ عجیب کشش ہے اس شخص میں، زینب کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو دونوں نے مسکرا کر اس کے چہرے کے رنگ دیکھے۔ ہے کون وہ؟ رخسار نے پوچھا تو وہ چونکتی ہوش میں آئی۔ پاگل لڑکیاں، زینب جھینک کر بولی تو وہ دونوں اس کے گلے لگیں۔ حمزہ سر تاثرات کے ساتھ فل سپیڈ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے اس کو ارسل شاہ نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور اب تو وجدان اور اخنان کی زندگی کا سوال تھا، وہ کیسے پیچھے ہٹتا۔ اس کی دشمنی صرف سائم خان سے تھی اور یہ دونوں تو اس کی جان بنتے جا رہے تھے۔ کیسے ممکن تھا حمزہ حیدر ان دونوں کو کھروچ بھی آنے دیتا؟ حمزہ نے موقع کی مناسبت سے شارٹ وے اپنایا۔ ساحل نے حمزہ کی گاڑی کو سامنے سے آتے دیکھا تو الجھا، یہاں تو بس ریس والے ہی تھے، یہ کون ہے؟ اس نے بے ساختہ بریک لگایا۔ حمزہ نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کو گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچا اور پے در پہ دو مکے اس کے چہرے پر مارے۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا، یاد رکھنا اگر ان دونوں کو اتنی سی بھی کھروچ آئی نا، زندہ دفن کر دوں گا میں تمہیں۔ حمزہ کی داڑھ پر وہ لرزا۔ حمزہ نے اس کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکا دیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کی۔ ویسے تو نے وہ مووی دیکھی تھی جس میں ایک بندے کی 3 بیویاں تھیں؟ وجدان نے مزے سے پوچھا۔ صاحب نے حیرت سے اس کو دیکھا جو ایسے ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے وہ گاڑی میں نہیں روم میں بیٹھے ہو۔ چھوٹے خان نیچے جمپ کرو دونوں،
سائم داڑا۔ افنان نے ہونٹ بھیج کر اس کو دیکھا۔ لالے آپ جائیں، مرنا تو ہے ہی نا، ایک دن ہی ریس میں ہی مر جاتے ہیں۔ وجدان ہاتھ لہرا کر بولا۔ سائم اور رسل نے ہونٹ بھیجے اور سر نگاہوں سے اس کو گھورا جو موت کے سامنے بھی ہنس رہے تھے۔ سامنے سے حمزہ حیدر کی گاڑی آتی دیکھ سائم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چھوٹے خان سپیڈ سلو کرو، بالکل سلو کرو، ارسل چیخ کر بولا تو وجدان نے سر ہلاتے سپیڈ بالکل سلو کر دی۔ اگلے ہی پل حمزہ نے سائم کو اشارہ کیا، وہ سر ہلاتے پیچھے ارسل کو اشارہ کر گیا۔ فواد خان اٹھو یار، سالار اس کے منہ پر پانی گراتے بولا۔ فواد نے مندی مندی آنکھ کھولی اور اپنے دکھتے سر کو پکڑا، اس کی گرے آنکھیں سوچتی میں یہاں کیسے؟ فواد سر ہلاتے بولا۔ سالار نے مختصر اس کو سب بتایا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ جس نے یہ کیا اس سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، لیکن ابھی وہ دونوں خطرے میں ہیں سالار، ہمیں اس کو بچانا ہوگا۔ فواد لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ سالار نے سر لایا اور اس کو لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ شاہ سائن نے خان فلاح سے کال آتی دیکھی تو فون اماں سائن کو پکڑا دیا۔ السلام علیکم۔ صنم خاتون نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ اماں سائن نے مسکرا کر پوچھا۔ جی اماں ہم ٹھیک، آپ سنائیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ اور سائن بچے وغیرہ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ میں نے اس لیے کال کی ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم بچیوں کو شاپنگ پر لے جانا چاہتے ہیں، بچیاں اپنی پسند کی لے لیں گی کپڑے وغیرہ۔ صنم خاتون نے کہا تو اماں سائن 2 پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی، لیکن افتخار سائن کے اشارہ کرنے پر ہاں کہہ گئیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم کل شام کو وجدان خان کو بھیج دوں گی پک کرنے کے لیے، صنم خاتون نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ چلیں صحیح ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ حمزہ نے گاڑی سے باہر جھانکتے ہوئے گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ اسی پل ارسل نے پیچھے سے گاڑی کو پکڑ کر روکا۔ سائم نے پھرتی سے پہلے وجدان اور پھر افنان کو باہر کھینچا۔ ایک ہی پل گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے بائیں سائڈ سے نیچے موجود ڈھلوان سطح پر لڑک گئی اور اگلے ہی پل زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی پھٹ گئی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ارسل اور سائم نے دوڑ کر دونوں کو سینے سے لگایا۔ فواد خان اور سالار بھی ان کے قریب ہوتے ان کو سینے سے لگا کے سب کے دل دھڑک رہے تھے۔ لڑکیوں تیاری کر لو، صبح سسرالیوں کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، لمس نے ہنس کر کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ صبح تو اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، میں نے کہا تو ان سب نے سر لایا۔ تمہارے سر سے بات کر لی ہے تمہارے بابا نے، شادی کے بعد یونی جوائن کرو گی انہوں نے بول لی ہے، مسز عامر نے کہا تو وہ مسکرائی۔ میری بچی بس 4 دن کی مہمان ہے اس گھر میں، مسز آصف دعا کو سینے سے لگاتے بولی۔ سب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ارے مما آتی جاتی رہوں گی، دعا نے مسکرا کر کہا تو وہ مسکرائیں۔ چلو شاباش، اب سب سو جاؤ، کل سے فنکشن وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گے، مسز شاہ نے مسکرا کر کہا تو وہ سر لا گئیں۔ وہ لیپٹ مجھے بھول ہی گیا، میک نے لیٹتے ہوئے بے ساختہ سوچا۔ اب تو نکلنا بھی مشکل ہوگا رات میں، میک نے خود سے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ یار لالے کیا ہو گیا، ہم صحیح سلامت تو ہیں اب، وجدان نے منہ بسور کر فواد سے کہا جو مسلسل ان کو ڈانٹ رہا تھا۔ سائم خان نے حمزہ حیدر کی طرف قدم بڑھائے جو کال پر مصروف تھا۔ حمزہ نے اس کو دیکھ کر آئی برو اچکائی اور کال کاٹی۔ فرمائیے۔ حمزہ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے بولا۔ وہ تھینک یو ہیلپ کے لیے، سائم نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ او یار اسٹاپ سے تمہارا تھینکس نہیں چاہیے مجھے، میں نے صرف ان دونوں کی مدد اس لیے کی، وہ دونوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ شرارتی اور چلبلے سے حیدر دونوں کو محبت سے دیکھتا بولا جو منہ بسور کر سب کی ڈانٹ سن رہے تھے۔ اس کی بات پر سائم نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اب یہاں سے نکلو گے یا یوں ہی کھڑی رہو گی؟ اگلی پل حیدر اپنے خول میں سمٹتا زہر خیز لہجے میں بولا۔ میری طرف سے شادی کی دعوت ہے، آنا ضرور۔ سائم تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو حیدر کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ ہاں افسوس کرنے آؤں گا، آخرکار باربی کی قسمت ہم جیسے کمینے خان کے ساتھ ہے، افسوس کرنا تو بنتا ہے۔ حمزہ نے کہا تو سائم نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو جان سے مار دوں گا سالے کو، وجدان نے افنان کو کہا جس نے اس کے گال خراب کر دیے۔ سب نے پکڑ کر ان کو دیکھا جس پر ڈانٹ ڈپٹ کا بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ لوگ موت کے منہ سے واپس آ کر ہنسنا بھول جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں تو اور بھی زیادہ ہنسنے بولنے اور لڑنے لگے تھے۔ چلو میں 13 سالہ نہیں ہوں، ہاں 13 سالہ نہیں ہوں لیکن سالے کا بھائی ضرور ہوں، افنان شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ سب نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ وجدان اب ان کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ارسل نے دانت کچائے۔ میرا مطلب ہے کہ سائم بھائی کے سالے کا بھائی ہوں، افنان مسکراتا بات کو کور کر گیا۔ سب نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورا۔ اوکے گائز پھر ملاقات ہوگی، حمزہ کھڑا ہوتے بولا۔ دوبارہ ملاقات کرنے سے بہتر بندہ مر جائے، سائم بڑھایا۔ شوق سے مر جا کر پھر، حمزہ نے کہا تو سائم نے اس کو گھورا۔ اور چھوٹو اپنا خیال رکھنا، کبھی مدد کی ضرورت ہو تو اپنے اس بھائی کو یاد کرنا، حمزہ مسکرا کر بولا۔ وجدان اور افنان اس سے گلے ملتے باہر تک چھوڑنے گئے۔ کمینے ہیں یہ دونوں، پورے مکھن باز، سالار نے کہا تو سارے مسکرا کر رہ گئے۔ وہ 4 رات کے 2 بجے خان ولا میں داخل ہوئے اور خاموشی سے اندر کی طرف بڑھے۔ آسمہ خاتون جو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی ان کو اس ٹائم گھر آتا دیکھ کر ٹھٹکی۔ ان چاروں نے بدمزہ ہو کر ان کو دیکھا۔ السلام علیکم پھپھو، ان چاروں نے سلام کیا تو وہ سر ہلاتی جواب دے گئیں۔ کیسا رہا سفر پھپھو جی؟ فواد نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہ پوچھو میاں تم تو بس، وہ ہاتھ جھلا کر بولی۔ نہ پوچھو فواد بھائی پھپھو سے، وجدان ان کی طرح ہاتھ لہرا کر بولا تو تینوں نے مسکراہٹ دبائی۔ اپنی نقل پر آسمہ خاتون نے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم چاروں؟ ان کے لہجے پر سائم خان کی تیوری چڑھی۔ حکمیہ لہجے، وہ بھی ان کے سامنے۔ اس نے ان کو اگنور کرتے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ پھپھو دروازے سے، وجدان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر کہا تو وہ بلبلائی، جبکہ فواد اور سالار نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔
خراٹ آدمی، وہ بڑبڑاتی اندر کی طرف بڑھی۔ وجدان نے بھی مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ مسز سلمان نے سنجیدہ سے حمزہ کو دیکھا، جس کا بیہیویئر شادی کا سن کر بھی نارمل تھا۔ کیا وہ سب بھول گیا یا کوئی چال چل رہا ہے؟ مسز سلمان نے اس پر پرسوچ نظریں گاڑی۔ چلیں ماما جان، میں نکلتا ہوں، میری بہت ضروری میٹنگ ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر ان کے آگے سر کیا اور وہ اس کا سر چومتی آیت الکرسی اس پر پھونک گئی۔ یہ تم شاپنگ پر جا رہی ہو یا کسی گندی کی جگہ پر گلی ڈنڈا کھیلنے؟ آریہ نے میک کے سر پاڑ الیو کو دیکھ کر کہا، یار کزن صحیح ٹھیک تو ہے۔ میک نے منہ بسر کھایا، اب ایسے الیو میں جاؤ گی تو سب ڈر جائیں گے۔ آریہ نے کہا تو دعا نے اس کو گھورا، دیکھو ذرا اس دعا اور اسما میڈم کو۔ آریہ نے دعا اسما کی طرف اشارہ کیا جو سادہ سی شلوار کمیز ملبوس بالوں کی آڑی چوٹی کر کے سائڈ پر ڈالا ہوا تھا۔ مجھے سونا ہے، میک روان سے لہجے میں بولی۔ ستیہ ناس قائل عورت، علیشا نے کہا تو وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی۔ ہو گئی تم لوگوں تیار؟ مسز چا اندر آئی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میک نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ بال بناؤ، کھڑی ہو۔ مسز چا کے کہنے پر وہ کھڑی ہوئی اور بال میں کنگھی کر کے جوڑے میں لپیٹ لیے اور منہ دھو کر سامنے آئی۔ مسز چا نے اس کو گھورا، کپڑے بھی بدلو، انہوں نے کہا تو اس نے منہ بسورا اور واش روم میں گھسی اور جاتے جاتے اتنی زور سے دروازہ بند کیا سب اپنی اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئے۔ آپ لوگ مال پہنچے، میں بھرجائی وغیرہ کو لے کر ہی جوائن کرتا ہوں۔ وجدان سنجیدہ سے بولا، ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں، تم جاؤ۔ ارشد خان کہتے باہر کی جانب بڑھے۔ فواد نے اس کی سنجیدگی کو بمشکل ہضم کیا۔ نکلو نا اب، کیا آرتی اتاروں آپ لوگوں کی؟ وجدان نے ان تینوں کو گھورتے ہوئے بولا تو تینوں دانت پیستے باہر نکلے۔ جلدی پہنچ جائیں چھوٹے خان، ورنہ اولیا بگاڑ دوں گا۔ سائم دبی دبی آواز میں گھرایا۔ وجدان نے ہاتھ سے ہٹ پر کا اشارہ کیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر صوفے پر بیٹھا۔ یہ منظر ایک کمرے کا جہاں مکمل اندھیرا تھا۔ ایک پتلی سی روشنی کی لائن اندر آ رہی تھی۔ سائم خان تو تم اس بار بھی کامیاب ہو گئے، وہ شخص زہر خیز لہجے میں بولا۔ باس ایک شخص اندر آ کر ادب سے کھڑا ہوا۔ اگر تمہاری خبر اچھی نہ ہوئی تو تم سمجھو تمہارا آخری دن ہے، مجھے ڈسٹرب کرنے کی سزا موت ہوتی ہے۔ وہ شخص سر لہجے میں بولا تو وہ کانپا۔ باس ہمیں خبر ملی ہے کہ سائم خان کی شادی ہو رہی ہے اور جمعے کو یعنی 3 دن بعد اس کا نکاح ہے۔ وہ شخص جلد بولا۔ ہاں، اس شخص نے کیک لگایا۔ کرنے دو سائم خان کو اپنی شادی انجوائے، منانے دو گولڈن نائٹ، کیونکہ اس کے بعد نہ وہ ہوگا نہ اس کی بیوی۔ اس شخص سر لہجے میں کہتا کیکا لگا گیا۔ تو کیا انفارمیشن ملی عادل کے بارے میں؟ اس نے اپنی شاید رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر پوچھا۔ بس عادل پاشا اس وقت شہر سے باہر ہے، کل واپس آئے گا اور اس کے اڈوں کے بارے میں فی الحال کوئی نہیں جانتا۔ ایک شخص کسی رٹو طوطے کی طرح سب بول لیا۔ حمزہ نے سر ہلایا۔ اپنا کام جاری رکھو، جیسے ہی کوئی خبر ملے مجھے انفارم کر دینا، حمزہ نے سر لہجے میں کہا اور وہاں سے نکلا۔ تینوں کب سے لان کے چکر کاٹ رہی تھی کوئی، لیکن کسی کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے نہیں جانا اب، دعا کو لس کر بولی۔ ابھی رک جا، 5 منٹ اور دیکھ لیتے ہیں، اگر آگے ٹھیک ورنہ کا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اسما نے کہا تو وہ وہیں رکی، اس کو دیکھ۔ دعا نے میک کی طرف اشارہ کیا جو لان میں لگے جھولے پر بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ اس نے ابھی سے نیند پوری کرنا شروع کر دی ہے۔ اسما نے معنی خیزی سے کہا تو دعا نے کیکا لگایا۔ وجدان خان مزے سے اخنان کے ساتھ گپیں مار رہا تھا، اس کا فون سائلنٹ پر تھا جبکہ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مگن ٹائم کو دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ اخنان نے اس کو گھورا جو کچھ دیر پہلے تھانے میں آیا تھا اور ارسل شاہ کی کان کھا گیا تھا کہ اخنان کو ساتھ بھیجو۔ ارسل اور اخنان نے منع بھی کیا لیکن وہ تو ارسل کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ مجبوراً ارسل کو اجازت دینی پڑی، لیکن اخنان تب بھی نہیں آ رہا تھا۔ وجدان اس کو زبردستی گھسیٹ کر لایا تھا۔ اوے کمینے خان، مجھے شاپنگ پر لے جانے کے لیے لایا تھا، یہ یہاں بکواس سنانے۔ اخنان کے کہنے پر وجدان نے زبان دانتوں میں دبائی۔ جیسے ہی اس نے جیب سے فون نکالا 15 سے اوپر مس کالز اور میسج تھے، ان تینوں کے مارے گئے۔ وجدان نے بڑبڑا کر کہتے سائم کو کال ملائی۔ سائم نے تصوری میں وجدان کا چہرہ مار مار کر بگاڑ دیا تھا۔ کیا ضرورت تھی مورے جانا اس کمینے آدمی کو وہاں بھیجنے کی، ہم خود پک کر لیتے۔ سائم منہ بنا کر بولا، ہم کو کیا پتا تھا وہ آئے گا ہی نہیں۔ صنم خاتون جیولری دیکھتی بولی۔ فواد لالا یہ کیسا لگ رہا ہے؟ نیا نے فواد کے سامنے ایک ڈریس رکھا۔ ہاں اچھا ہے، فواد نے بیزاری سے کہا۔ شاپنگ سے وہ شروع سے گھبراتا تھا، ابھی وہ صرف دعا کی وجہ سے آیا تھا۔ اب جب وہی نہیں آئی تو وہ بھی بیزار ہو گیا تھا اور وجدان کو سو گالیوں سے نواز چکا تھا۔ ہمارا سیدھا سادہ سالار خان اپنی شرافت کے ساتھ جیولری کی دکان پر موجود اپنی ہونے والی بیگم کے کیے جیولری دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ ان دونوں کی طرح بیزار تھا۔ اس کی ایک ہی سوچ تھی، اکٹھے گولڈن نائٹ پر بیگم سے بات کرے گا۔ حنین خان زینب اور نیہ اس وقت ڈریس پسند کر رہی تھی، جبکہ ارشد خان اور شان خان فرنیچر والی سائڈ پر تھے، جبکہ صنم خاتون اور سائم فواد ایک طرف تھے۔ برائڈل کلیکشن والی سائڈ پر آسما خاتون اور سائمہ خاتون بھی ان سے تھوڑی دور ہی تھی۔ سائم کا فون بجا، اس نے دانت پیس کر کال اٹھائی۔ چھوٹے خان آج تو گیا سالے حرام کو، اور سائم نے دھیمی آواز میں کہا تو دوسری طرف سے وجدان نے کیک لگایا۔ یار سوری لالے، قسم حقیقی کے ساتھ تھا، نائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وجدان کی بات پر فواد اور سائم دونوں نے فون کو گھورا۔ تم دونوں کو وہی سدھارے گا، فواد نے دانت پیس کر تم دونوں کو میں حمزہ کے پاس ہی بھیجوں گا، وہی تمہیں سدھارے گا، فواد نے دانت پیس کر کہا تو وجدان اور اخنان نے آنکھیں پاڑ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ فواد بھائی بس 10 منٹ تک پہنچ گئے، ہم شاہ مینشن کے باہر ہیں۔
افنان وجدان سے فون کھینچ کر فواد سے بولا تو وہ دونوں اپنی مسکراہٹ دبا گئے۔ افنان نے بنا کال کاٹے فون ڈیش بورڈ پر رکھا۔ سالے کالو مداری، اگر حمزہ بھائی کے ساتھ رہیں گے تو دونوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ افنان کی بات پر سائم فواد مسکرائے۔ انہوں نے کال کاٹنی چاہیے لیکن وجدان کی بات پر رکے۔ اور ہمارے دونوں لالا فواد اور سائم لالا ان پر زیادہ عشقی آئی ہوئی ہے، جیسے کہ ان کی شاپنگ پوری ہی نہیں ہوگی۔ وجدان کی بڑبڑاہٹ پر دونوں نے دانت پیسے۔ اپنی ناک تو سنبھالی نہیں جاتی، چلے ہیں عشق کی جھاڑنے۔ افنان نے تیکھے لہجے میں کہا تو دونوں نے آنکھیں پھاڑ کر فون کو دیکھا۔ یہ کیا بول رہے ہیں ہمارے بارے میں؟ فواد پھنسی آواز سے بولا۔ دونوں پکے رن مرید ہیں۔ سائم لالا کو دیکھا تھا کیسے اس رات چھپ کر گاڑی میں بیٹھ کر چھوٹی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ وجدان کی بات پر سائم نے بساختہ نظریں چرائیں۔ فواد نے منہ کھولے اس کو دیکھا، اور فواد بھائی تو پروفیسر بن کر اپنی بوامیر دعا کا دیدار، دن کے اجالے میں یونی میں نقلی پروفیسر بن کر اپنی بوامیر دعا کا دیدار کر کے گئے تھے۔ اب کی بار منہ کھولنے کی باری سائم کی تھی۔ فواد نے بساختہ گلٹی نیچے اتاری۔ دونوں کم چور ہیں، وجدان نے کہہ کر لگا کر کہا اور گاڑی سے اترا، اور دونوں نے کلس کر فون کاٹا۔ ہیلو وجدان خان ہیئر، وجدان نے کہا تو ان دونوں نے اس کو گھورا۔ پانڈے آج تو بڑی لش پش کر رہی ہے، افنان نے شرارت سے دعا سے کہا تو وہ مسکرائی۔ ان کو کیا ہوا؟ وجدان نے چون کر میں کو دیکھا۔ افنان آگے آیا۔ مجھے لگتا پرانے زمانے کی ہیروئن کی طرح اپنے خصم کا انتظار کرتے کرتے بی پی ایکسٹرا ہائی کروا بیٹھی۔ افنان نے شرارت سے کہا تو تینوں کے کہہ کے گونجے۔ گھسے پٹے جوک مارتا رہتا ہے سالے تو۔ وجدان نے اس کی کمر پر دھپ لگاتا بولا، تم لوگوں نے چلنا ہے یا نہیں؟ اسما نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آئی لا چلتے ہیں بھرجائی، وجدان آنکھیں پھیلا کر بولا۔ میرے سلو لالے اتنے سیدھے ہیں اور یہ لڑکی مجھے بہت چالاک لگ رہی ہے۔ وجدان بڑی عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا تو اسما جھمپی۔ تو ایسی حرکتیں کرتا ہے نا قسم مجھے شک ہوتا ہے تو لڑکی ہے۔ افنان نے کہا تو وجدان نے گھورا۔ چپ کر بے چاچی سکرا، وجدان نے کہا تو دعا اور اسما کہہ کا بساختہ تھا، جبکہ افنان نے اس کی ناک پر ایک مکہ جڑا۔ کمینی عورت، افنان نے کہا تو وجدان نے قہر بار نظروں سے اس کو گھورا۔ تم لوگ لڑو، ہم تو جا رہے ہیں اندر، دعا نے تپ کر کہا تو وجدان نے کان پکڑے۔ چھوٹی لڑکی، وجدان میں کے کان کے پاس چیخا تو وہ جلدی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ میں گھبرا کر بولی، سائم لالا کا بیٹا ہوا۔ وجدان نے کہا تو میں سٹ پڑائی۔ اب تشریف لے کر چلیں اپنی بات، اسما نے کہا تو افنان نے دانت نکالے۔ میں اندر ایک راؤنڈ لگاؤں کیا؟ افنان نے پوچھا۔ کوئی نہیں، اندر سب گئے ہوئے ہیں شاپنگ پر، محک نے جمائی لے کر کہا اور دوبارہ آنکھیں موندی۔ یپ، افنان نے اس کے کان میں پاپی افنان نے اس کے کان میں کہا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگلے 20 منٹ وہ تینوں مال میں ان کے سامنے تھی۔ السلام علیکم، تینوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ صنم خاتون نے مسکرا کر تینوں کی پیشانی چومی۔ اسما خاتون نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیسی ہے مرجائی؟ زینب ان کے گلے لگتی بولی۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں؟ دعا مسکرا کر بولی۔ عوریہ آپی آپ کیسی ہیں؟ میں قرآن کے گلے لگتے بولی۔ السلام علیکم۔ سائم نے ایک نظر اس پر ڈال کر نرم لہجے میں سلام کیا۔ میں نے عشقی سے جواب دیا، جبکہ اسما اور دعا نے مسکرا کر اس سے حال پوچھا۔ السلام علیکم۔ فواد اور سلار نے سلام کیا۔ دعا نے فواد کو دیکھ کر آنکھ ونک کی تو وہ ہونٹ دانتوں میں دبا گیا۔ اسما نے سلار کو دیکھ کر نظریں چکائیں۔ بچوں تم اپنی بیگم کو لے کر ڈریس پسند کرو، اتنے ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ صنم خاتون نے کہا تو سائم نے جلدی سر لایا۔ افنان اور وجدان نے گھور کر اس کو دیکھا۔ سائم نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس کا نازک ہاتھ تھاما تو وہ بے ساختہ دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ فواد نے مسکرا کر دعا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی۔ سلار نے تھوڑا کنفیوز ہو کر اسما کو دیکھا۔ اسما نے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنی اصل شرافت تو ہمارے سالار خان نے بعد میں دکھانی تھی۔ یہ تینوں تو اپنی والی کو لے کر نکل گئے، اب ان کی نظریں شاپنگ پر کم اپنی بیویوں پر زیادہ ہوں گی۔ وجدان خان نے کہا تو حورین اور زینب نے مسکراہٹ دبائی۔ مجھے سنگل بندے کا تو دل دھڑک رہا ہے۔ افنان مصنوعی آنکھ سے پوچھ تو بولا، سالے سب کا دل ہی دھڑکتا ہے، دل نہیں دھڑکے گا تو کیا آنکھیں دھڑکے گی؟ وجدان نے تب کر کہا۔ حورین نے کیا کر لگایا، چل یار چھوڑ، آجا، ہم سنگل بندے آئس کریم کھاتے ہیں، دل بہلاتے ہیں۔ افنان نے کہا تو وہ سارے لا کر باہر نکلا۔ عجیب نمونے دونوں، زینب نے ہنس کر کہا۔ ماشاءاللہ میرے لالا بہت خوش لگ رہے ہیں۔ حورین نے تینوں پر نظر ڈال کر کہا تو زینب نے مسکرا کر سارے لایا۔ یار بس کرو، میں تھک گیا ہوں۔ آریان ان کے ساتھ چلتے چلتے تھا کر بولا۔ چپ کر کے کھڑے رہو، بولا نہیں کرو۔ مسز آصف ان کو ڈپٹ کر بولی۔ ایویں چکر کاٹنے ہیں بس دکانوں کے، لینا کچھ نہیں۔ آریان بڑبڑا کر رہ گیا۔ ہم ادھر ریسٹورینٹ میں چلتے ہیں، آریان اتنے ماما لوگ شاپنگ کر لیں گے۔ علیشا جو خود بھی بہت تھک گئی تھی آریان سے بولی۔ آریان نے سر لایا اور سب کو بتا کر علیشا اکثر ریسٹورینٹ میں داخل ہوا۔ ان دونوں کے ساتھ ہی وجدان اور افنان نے قدم رکھا۔ ارے وجی بھائی، افنان بھائی آپ یہاں؟ آریان نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ علیشا نے اس کو دیکھ کر سڑا سا منہ بنایا۔ مہربان قدردان وجدان خان ہیئر، وجدان نے لہک کر کہا تو علیشا نے اس کو گھورا۔ وہ چاروں ایک ہی ٹیبل کی طرف بڑھے۔ آپ کو پسند آیا کیا کچھ؟
صلاح نے لہنگے دیکھتی اسما سے پوچھا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کون سا لوں. ہاں سب یہ اچھے لگ رہے ہیں. اسما نے کہا تو صلاح نے محبت سے اس کو دیکھا. آپ کہیں تو سب پیک کروا لیتا ہوں, پھر جو دل چاہے وہ پہن لینا. صلاح نے کہا تو اسما نے آنکھیں پٹپٹا کر اس کو دیکھا. کیا میں بتا دوں مجھے کون سا چاہیے؟ اسما نے مسکرا کر کہا تو صلاح نے واری جاتی نظروں سے اس کو دیکھا. آپ حکم کریں کون سا چاہیے؟ صلاح نے کہا تو اسما نے مسکرا کر ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے پر ہاتھ رکھا اور صلاح نے بنا قیمت پوچھے وہ آرڈر کر دیا اور اس کو لے کر ڈیولی والے حصے کی طرف بڑھا. یار کیا ہو گیا, کوئی تو پسند کر لیں. فواد نے عاجزی سے دعا کو دیکھتے کہا جو کم سے کم 20 لہنگے کھلوا کر دیکھ چکی تھی. سب یہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے, لیکن ہماری دعا میڈم جب تک اگلے بندے کا دماغ خراب نہیں کر دیتی سیدھی طرح کام آتی تھی. مجھے نہیں آ رہا پسند کوئی. دعا کندھے اٹکا کر کہا جب کس کی آنکھ پسندیدگی فواد خان جان چکا تھا. اب یہ پیک کر دیں. فواد نے مسکرا کر میرون کلر کے ایک نفیس اور قیمتی لہنگے پر ہاتھ رکھ کر کہا. دعا نے حیرت سے اس کو دیکھا. فواد خان آپ کی آنکھیں پڑھنا جانتا ہے نا؟ جانا. فواد خان نے کہا تو وہ مسکرائی اور اس کی گرے آنکھوں میں اپنی اوشن بلو آنکھیں گاڑی. بڑی محبت ہے لگ رہا ہے. دعا نے کہا تو وہ مسکرایا. خود سے زیادہ, سب سے زیادہ. فواد خان نے کہا تو دعا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا. آپ اپنی نظر اس طرف کریں گے؟ میں ایک دانت پیس کر بولی. سائم خان جو اس کو دیکھنے میں مگن تھا چونکا. کیا ہوا, پسند نہیں آیا کچھ میرے بچے کو؟ سائم نے پیار سے پوچھا. میک نے منہ بسورا. سائم نے ایک نظر آس پاس بکھرے کپڑوں پر ڈالی. مجھے کلر سمجھ نہیں آ رہی نا, میک نے کہا تو سائم نے محبت سے اس کو دیکھا اور اس شخص کو اشارہ کیا. اگلے ہی پل ایک نفیس سی باربی میکسی اس کے سامنے آئی جس پر گولڈن تاروں اور نگینوں کا کام تھا. وہ فراق وائٹ کلر میں تھی اور اتنی زبردستی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے. میک نے حیرت سے سائم خان کو دیکھا. امریکہ کے ڈیزائنر سے خصوصی طور پر یہ ڈریس ڈیزائن کروایا میڈم, اس شاپ کیپر نے کہا تو میک کی آنکھوں میں سنجیدگی ابھری. سائم نے اشارے سے پیک کرنے کا کہا. پہلے قیمت تو پوچھ لیتے. میک نے سرگوشی کی. سائم مسکرائے. جو بھی قیمت ہو اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. اب پہن کر میرے سامنے آ جائیں گی تو میری ساری قیمت وصول ہو جائے گی. سائم کے لہجے پر میک نے شرما کر نظریں جھکا لیں. میرا لال گلاب, وہ محبت سے بولا تو میک مسکرائی. لیکن میں اتنا بھاری پہنوں گی کیسے؟ اگلی پل وہ فکر سے بولی جیسے سب پہنتے ہیں. اگر پھر بھی پہنا نہیں آیا تو خادم حاضر ہے. سائم نے معنی خیزی سے کہا تو اس نے سٹ پٹا کے نظریں پھیری. فضا میں سائم کا دلکش کہک گونجا. آپ بھی کنوارے, ہم بھی کنوارے, ہائے ہم بیچارے. وجدان نوٹنکی کرتا بولا تو آریان اور افنان کہکا لگایا. علیشا نے دانت پیسے. تو مسٹر وجدان خان جا کر تم بھی شادی کر لو. علیشا نے کہا تو مسکرایا. میں رات خان بابا کے پاس گیا تھا. میں نے کہا بابا نہیں رہا جاتا, آپ میری شادی کروا دیں. وجدان کے سنجیدہ لہجے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے. پھر کیا کہا انکل نے تجھے؟ افنان نے پوچھا تو وجدان نے آنکھ گھمائی. بس پھر کیا تھا, بابا نے اس ایک کان پر دیا ایک اس کان پر اور پوچھا اب راج آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں بابا اب ٹھیک ہے. وجدان نے معصوم سا منہ بنا کر کہا تو تینوں کے کہہ کے فضا میں گونجے. وجدان نے مسکرا کر علیشا کو دیکھا. اسی ٹائم علیشا کے فون کی بیل بجی. گانے کے بول سن کر وجدان نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھنگڑا ڈالا. کہکا لگایا. علیشا نے منہ کھول کر اس کو دیکھا جبکہ افنان اور نیان نے کہکا لگایا. علیشا کال 30 سائڈ پر ہوئی. سالے تو مرد کی شکل میں ناگن ہے, ناگن. افنان نے کہکا لگا کر کہا تو آریان نے اپنا پیٹ پکڑا. بیچارے خان سے ہنس کر پیٹ میں درد ہو گیا تھا. یار ناگن سے یاد آیا, لالے کی شادی میں ناگن ناز کریں گے. وجدان نے دونوں ہاتھوں کا پھن بنا کر کہا تو آریان نے کہکا لگا کر کرسی سے ٹیک لگائی لیکن دڑام سے نیچے گرا. وجدان اور افنان نے کہکا لگایا. آریان جو نیچے گرنے پر چپ ہو گیا تھا ایک دم پھر اس کا کہکا گونجا. رات تک وہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے. کل کو چھوڑ کر پرسوں سے فنکشن سٹارٹ تھا. میک نے جمائی کی اور فون کی طرف دیکھا جہاں سائم خان کا میسج جگمگا رہا تھا. مائی فیوچر وائف گڈ نائٹ. میک نے میسج ریئیکٹ کیا اور بستر پر گر کر آنکھیں موند گئے. فواد خان نے مسکرا کر ایک نظر سب کو دیکھا اور دعا جو میسج کر کے سائم خان کی طرف متوجہ ہوا. یہ چھوٹا خان ہے کہ سالار کے کہنے پر سب نے ایک نظر کمرے کو دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھا. پتہ نہیں کہاں گیا. فواد نے کندھے اٹھا کر لالے میں آ گیا. وجدان کمرے میں داخل ہوتا دونوں بائیں پھیلا کر بولا. سائم نے دانت پیس کر اس کی گردن اپنے بازو میں جکڑی. بیچارہ بلا کر رہ گیا. کیا بکواس کر رہا تھا تو گاڑی میں؟ فواد نے دھیمے لہجے میں گھرا کر کہا. وجدان کی آنکھیں پھیلی. قسم سے لالا میں نے صرف یہی بولا تھا کہ دعا بن جائی. پادی لالا بہت ترسے ہوئے ہیں. وجدان کی بات پر فواد کی سیٹی گم ہوئی. سائم نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا اور کیا کہا تھا؟ سائم نے اپنی گرفت سخت کرتے کہا اور یہ کہ سالار لالا جیسے شریف کوئی نہیں ہے. وجدان کی بات پر سالار نے گردن اکڑائی اور صوفے پر بیٹھا لیکن وجدان کی اگلی بات پر تڑپ کے اپنی جگہ سے لیکن سالار لالا جیسا گھنا میں سے ابھی کوئی نہیں ہے. وہ اندر ہی اندر چالیں چلتے ہیں. سالار نے ایک گھونسا اس کی ناک پر مارا. مار ڈالا, میرا ناک توڑ ڈالا. وجدان آنکھیں بینگی کر کے نوٹنکی سے بولا. فواد نے دانت پیسے. اور کیا بولا تھا؟ فواد نے سائم کا چہرہ دیکھتے پوچھا. اور بس یہ کہا تھا کہ سائم لالا ٹھمکے بہت اچھے لگاتے ہیں, کبھی اکیلے میں دیکھنا. میک بچ جائی. اس بات پر سائم نے ہونٹ دانتوں میں گرفت سخت کی تو وجدان پہ سخت. میک کا نام کھینچ کر لمبا کر گیا. ہم
ان باتوں کی بات نہیں کرے ہم تو جو نے افنان سے باتیں کی اس کی باتیں کی تھی، لیکن تو نے خود اپنا پول کھولا ہے، اب تو گیا حرامنی ہوا تب کر بولتا۔ اس کی کمر پر آہستہ سے کمر پر وار کر گیا، سامنے اس کو اٹھا کر بیڈ پر پرکھا، یا لالا ہڈیاں ٹوٹ گئیں تو ڈانس نہیں کر پاؤں گا، وجدان کر رہا۔ سامنے اس کے دانتوں پر مکہ مارا۔ اس کی آوازیں سن کر ارین، زینب اور رخسار نیا جو باہر بیٹھی تھی بھاگ کر کمرے میں آئی۔ لالا چھوڑیں اس کو، ارین تڑپ کر بولی، اس کمینے کی کمینگی ہم نکالتے ہیں۔ صلاح نے اس کے پیٹ میں مکے مارتے کہا تو وجدان نے دانت پیسے۔ لالا غلط جگہ لگ گیا تو میرے بچے اس دنیا میں نہیں آئیں گے، ہائے مار دیا۔ وجدان کی بے باک بات اور خطرناک چیخوں پر تینوں سٹ پٹا کر پیچھے ہوئے۔ سب لڑکیوں کے چہرے سرخ ہوئے، وجدان کا قہقہ بھی ساختہ تھا۔ سب لڑکیوں نے سرخ چہرے کے ساتھ باہر کی طرف دوڑ لگائی، جبکہ فواد، سالار اور سائم خان اکٹھے اس کو دونوں ہاتھوں سے لعنت سے نوازا اور وجدان کا چھت پھاڑ قہقہ ہوا میں گونجا۔ تینوں نے افسوس سے اس بن ڈھیٹ کو دیکھا۔ بچھڑ کے مجھ سے کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے، ادھورا چاند بھی کتنا اداس لگتا ہے، تمہیں گنوا کے میں زندہ ہوں اس طرح کہ جیسے تیز ہوا میں چراغ جلتا ہے۔ حمزہ نے مہک کی تصویر کو دیکھ کر زیر لب کہا، اگلی پل اس نے ہونٹوں میں سگریٹ دبائی۔ میں کیسے خود پر کنٹرول کروں باربی، میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر کمینہ پن باہر آنے کے لیے بہت بے چین ہے، تو میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ وہ تو یوں خفا ہو گئی جیسے میری یہ غلطی کے انتظار میں تھی، حمزہ نے زیر لب کہا اور اپنی سرخ آنکھیں بند کی۔ اس وقت وہ سب نوجوان ایک جگہ بیٹھے تھے، وجدان خان اور افنان کی شرارتیں جاری تھیں۔ اصل کے منہ سے یہ سن کر کہ حمزہ بھی اس کیس میں شامل ہے، سائم کا منہ ایسا ہوا جیسے کڑوا بادام کھا لیا ہو۔ فواد نے اس کے تاثرات دیکھتے بمشکل ہنسی دبائی۔ ہمارے لالے پکے زن مرید بنیں گے، وجدان نے کہا۔ سب نے اس کو گھورا۔ بکواس نہ کری فضول، فواد ناک چڑھا کر بولا۔ ویسے لالا لوگوں نے آپ نے کبھی سوچا کہ اپنی بارات والے دن اپنی بیویوں کے ساتھ ڈانس کیسے کرو گے؟ وجدان کی باتوں پر تینوں نے دانت پیسے۔ مت بھول، ناچنے کا کیڑا تو جو ہے ہم میں نہیں، صلاح نے کہا تو افنان نے قہقہ لگایا۔ وجدان سر کھجا گیا، ہٹ پڑا۔ وجدان نے افنان کو سائڈ پر پھینکا۔ دیکھو لالا، ڈانس تو ہمارے ساتھ آپ لوگوں کو کرنا ہی ہوگا، ورنہ سب کہیں گے بورنگ اور کھڑوس خان ہیں سب۔ وجدان نے کہا تو سائم نے دانت کچکچائے۔ فکر نہ کر، رات میں بند کمرے میں پیار کریں گے۔ افنان نے دانت دبا کر کہا تو سب کے چہرے سرخ ہوئے اور آنکھیں پھٹی۔ میرا مطلب پریکٹس، افنان نے کہا تو وجدان نے قہقہ لگا کر اس کا بے یقین چہرہ دیکھا۔ اوئے سیدھے ہو، حمزہ بھائی آ گیا۔ افنان جلدی سے سیدھا ہو کر شرافت سے بیٹھا۔ سب نے طنزیہ نظروں سے سب کو دیکھا، جیسے اس سے کوئی شریف ہے ہی نہیں۔ سب نے اپنی نظروں کا رخ سنجیدہ سے حمزہ کی طرف کیا، جو بلیک پینٹ شرٹ میں سرخ آنکھوں کے ساتھ انہی کی طرف آ رہے تھے۔ حمزہ نے آتے ہی دروازہ زور سے بند کیا۔ افنان اور وجدان اچھل کر اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ سائم نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورا، جبکہ ارسل ضبط کر گیا۔ تمیز سے دروازہ بند نہیں کر سکتا تھا، سائم جل بھن کر بولا۔ حمزہ نے اس کی طرف نظریں گھمائیں۔ یہاں تو جیسا خبیث بندہ ہو، وہاں تمیز کا کیا کام؟ حمزہ نے زبردست وار کیا تھا۔ قہر بار نظروں سے اس کو دیکھا۔ سب نے بے ساختہ نفی میں سارے لایا۔ علیشا نے ان تینوں کو گھورا جو اس کو مکمل اگنور کیا، آپس میں مشغول نہیں۔ ایسی کون سی ضروری میٹنگ ہو رہی ہے جو مجھے بھول ہی گئی تم لوگ؟ علیشا نے کہا تو تینوں نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ یار وجدان ایسے بول رہا تھا، آسما نے علیشا کو سب بتایا، ایک نمبر کا میچ نہ بندہ ہے، کبھی اس کی باتوں میں نہ آنا، تم لوگوں کا اللہ ہی مالک ہے، جو ایسے بندے کے ساتھ تمہیں دن رات رہنا ہوگا۔ علیشا کے کہنے پر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ چپکی۔ اب اتنا بھی برا نہیں ہے وہ بیچارہ، مہک نے کہا تو علیشا نے منہ بنایا۔ الرجی ہے مجھے ایسے بندے سے، علیشا نے شرارت سے کہا تو تینوں کا قہقہ گونجا۔ ویسے علیشا تیری اور وجدان کی جوڑی کمال ہے، تو بول تو میں ان سے بات کرتی ہوں، دعا نے شرارت سے کہا تو دونوں کا قہقہ گونجا۔ استغفراللہ، میں اور اس چپکو خان سے شادی کا بھی نہیں، علیشا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرائیں۔ اتنے میں مسز شاہ اندر آئیں تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی ہیں۔ حیدر پہلے کیا کام سنجیدہ تھا، اب اور بھی ہو گیا ہے۔ مسز سلمان نے کہا تو سائرہ نے سر ہلایا۔ آپ کو اب اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائے، سائرہ نے کہا تو مسز سلمان نے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ مانے گا یا نہیں، انہوں نے کہا تو سائرہ نے سر ہلایا۔ مان جائے گا، کب تک ایسے رہے گا، سائرہ نے کہا تو مسز سلمان نے گہری سانس بھری۔ حمزہ اور سائم ایک دوسرے کو شربار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ تمہیں کیا پتہ چلا حمزہ؟ ارسل نے پوچھا تو اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ عادل پاشا اس وقت شہر سے باہر ہے، 1-2 دن میں واپس آئے گا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کے سارے کام کو اس کا لیفٹ ہینڈ رانا کر رہا ہے، اس کی تلاش جاری ہے، امید ہے جلدی پہنچ جائیں گے۔ حمزہ نے سائم کی نظروں میں دیکھ سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ کیا رانا؟ افنان چیخا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ صلاح نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا وہ مینڈک ہے بھائی؟ افنان کی بات پر سب نے الجھ کر اس کو دیکھا۔ سیدھی بات کرنا چپڑ گنجو، وجدان نے اس کو دپ مار کر کہا۔ مطلب رانا تو مینڈک کا نام ہوتا ہے نا، یعنی ڈڈو کا؟ افنان کی بات پر ارسل نے اس کی شرارت سے بھرپور نظروں میں اپنی کولڈ بلیک آنکھیں گاڑی۔ فواد اور صلاح نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے، سامنے لبوں کو بھینج کر اس کو دیکھا، اور حمزہ نے اس کو سخت نظروں سے گھورا، جبکہ وجدان نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھی۔ افنان نے بے ساختہ گلٹی نیچے اتاری۔ ایک بات بتاؤ۔ حمزہ اپنی کرسی سے اٹھ کر آیا اور افنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ سب نے مسکرا کر افنان کا چہرہ دیکھا۔ جی حکم بھائی جان، پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ افنان نے کہا تو ارسل مسکرایا۔ تجھے پولیس میں کس سالے نے بھرتی کیا؟ حمزہ کی بات پر افنان نے الجھ کر اس کو دیکھا۔ سائم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ چمکی، اس کے گالوں کے ڈمپل اپنی
जेब दिखाई। तुझे इंसानों और मेंढकों के दरमियान का फ़र्क मालूम नहीं पता? किसने तुझे पुलिस में जगह दी? हमजा ने अफसोस से कहा तो अफनान का मुंह लटका। वजदान का छत फाड़ का गूंजा। बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मुझे आदिल पाशा ने कॉल करके यही कहा था कि वो 2 दिन बाद मुझसे मुलाकात करेगा। साइम ने सर लहजे में कहा तो साहब ने एक दूसरे को पुरसोई नजरों से देखा। फिर तो साइम लाला का प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वजदान ने अफसोस से कहा तो साहब ने ना समझी से उसको देखा। वजदान ने दांत निकाले। परसों लाले की रेड नाइट है। वजदान की मैं निखेज बात पर सबके चेहरे लाल हुए। अफनान ने क्या लगाया? अभी गोल्डन नाइट होता है। अफनान ने दांत निकाल कर कहा तो इनकी इतनी बेबाकी से सब ने एक दूसरे से नजरें चुकाई। अभी गोल्डन नाइट की जगह रेड नाइट होना चाहिए क्योंकि इस रात सब रेड ही होता है। यू नो समथिंग समथिंग, वजदान ने शैतानी लहजे में कहा तो अफनान ने क्या लगाया। साइम और हमजा का चेहरा हद से ज़्यादा सुर्ख था। फवाद और सलार तो मुँह में अस्तगफिरुल्लाह का वेट कर रहे थे। अरसल ने बेसाख्ता उठकर एक एक मुक्का दोनों पर मारा। दोनों कराए। साइम के कलेजे में ठंड पड़ी। दोनों के होंठों पर मारा। दोनों कराए। साइम के कलेजे में ठंड पड़ी। अब मेरी बात सुनो कि आगे क्या करना है। असल की बात पर साइम और हमजा ने इसकी तरफ तंजिया नज़रों से देखा। मतलब हम? और तेरी बात सुने। अरसल ने दांत को चिटाकर दोनों को देखा। आर्यान थका आ रहा हाथ में बैग पकड़े घर में दाखिल हुआ। ये इतनी खामोशी क्यों है? आर्यान ने पानी का गिलास चढ़ाकर पूछा। शॉपिंग पर दुआ के बताने पर आर्यान की आंख फैली। यार ये कल का पूरा दिन तो बाजार में लगा कर आई थी, आज फिर बाजार? आर्यान ने सदमे से कहा तो वो तो चारों हंसी। बेटा शॉपिंग से औरतों का भी दिल नहीं भरता। आसमा ने कहा तो उसने कंधे उचकाए। और सुनाओ कैसा लग रहा है? आर्यान के पूछने पर मैं एक दिन नासमझी से उसको देखा। क्या मतलब कैसा लग रहा है? दुआ ने पूछा। 2 दिन बाद शादी हो जाएगी, यहाँ से चली जाओगी, वही पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है। आर्यान उनके दरमियान बैठकर बोला। मुझे तो कसमी रोना आ रहा है। मैं कैसे रहूँगी सबके बगैर? मैं की आवाज़ नाम हुई। हाँ ना। आसमा की आंखों में आंसू चमके। अभी चुप यार, तुम रोने क्यों लग गई हो? आर्यान बेचारा बुखलाया जाए इंसान, तू नहीं रुलाया। अलीशा तब कर बोली। यार कज़न साईं, मेरी बहन साईं, जब दिल होगा मिलने का मुझे याद करना, फ़ौरन लेने आ जाऊँगा। अगर तुम्हारे आने का मूड ना भी हुआ तो ज़बरदस्ती खींच कर ले आऊँगा। आर्यान दुआ को सीने से लगाते बोला तो तीनों नम आंखों से मुस्कुराई। आर्यान ने हाथ बढ़ाकर दोनों को गले लगाया। वो खुद भी इनके जाने से उदास था लेकिन वो मर्द था, उसे मजबूत होना था। अगर वो भी रोने लग जाता तो उसकी प्यारी कज़नें और बहन कैसे मजबूत होती है। हाँ बटो पीछे, सारी शर्ट ख़राब कर दी। थोड़ी देर बाद आर्यान इनको पीछे करता मसनूई खफकी से बोला तो दुआ ने रोई रोई आंखों से इसको देखा जबकि महक और अस्मा अपने आंसू साफ करेंगी। आर्यान ने बेसाख्ता दुआ का माथा चूमा। चुड़ैल, आर्यान ने नरमी से कहते उसकी आंखों को चूमा और पीछे हुआ। बेशक बहन भाई का रिश्ता बहुत गहरा और प्यारा था। ज़ैनब और यूनानी जल्दी से गाना गाया और खड़ी होती स्टेप लेने लगी। वाह वाह हुरिया आप ही नया चीखी। वैसे क्यों ना हम लुड्डी डालें? रुखसार ने पूछा तो वो तीनों मुस्कुराई। आसमा खातून और साइमा खातून ने इन सबको खुश देखा तो खुद भी मुस्कुराई। जैनी बेटा, आसमा खातून ने इसको पुकारा। जी मौली जान। वो मुस्कुराती इनके पास आकर बोली। बेटा ज़रा नानी को कॉल करना, पूछो कब तक आ रहा है। साइमा खातून ने अपने बेटे दानियाल खान का कहा तो वो सरे लाती अपना फ़ोन उठाकर कॉल मिलाती इनको फ़ोन पकड़ा दिया और खुद दोबारा कमरे की तरफ बढ़ गई। असल चाहे तुम्हें किसी को कत्ल करना पड़े या फिर कैद करना पड़े, जो करना पड़े करना, लेकिन शादी में और किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साइम के सर लहजे पर वो सर ला गया। साइम ने सिगरेट सुलगाया और एक सुनसान जगह पर खड़ा सिगरेट नोशी करने लगा। ऐसे कौन से दुख हैं जिनको बुलाने के लिए साइम खान स्मोकिंग कर रहा है? हैदर ने तंजिया लहजे में कहते उसके हाथ से सिगरेट लेकर कश लगाया। साइम ने इसको खून का नज़रों से घूरा। मुझे जो भी दुख है तुम्हें इससे क्या? साइम ने सुलगते लहजे में कहा। ये बात भी सही है कि तुम्हारे दुख से मुझे क्या। हमजा ने कंधे उठकाते उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाई। इतने बुरे दिन नहीं आए साइम खान के, वो तुम्हारी इस्तेमाल हुई सिगरेट की है। साइम खान ने उसका हाथ झटक कर कहा। मत भूल जैसे तेरी शादी हो रही है ना, उसके दिल में पहले हैदर ही था और अब भी है। हमजा ने सिगरेट का कश लगाते सर लहजे में कहा। साइम की आंखें लहू रंग हुई। हमने बेहुदा बकवास बंद कर। साइम दाड़ा। फवाद और सलाह ने अफसोस से दोनों को देखा। बकवास नहीं है ये, अगर शक है तो जा अभी जाकर पूछ अपनी होने वाली बीवी से कि इसको तुझसे मोहब्बत है या नहीं, फिर वो मुझसे मोहब्बत करती थी या नहीं। हैदर की बात पर साइम ने उसका गिरबान थामा। वो कैसे बर्दाश्त करता जिस पर वो पहली मुलाकात में फ़िदा हो गया। वो किसी से मोहब्बत करती थी और मोहब्बत भी इससे जो इसको ज़हर से भी ज़्यादा बुरा लगता था। उसको मोहब्बत लफ्ज़ से भी अब इतनी नफरत है कि जो भी इसको बोल दे मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती। हमजा की बात पर साइम दाड़ा। हमजा ने एक झटके से इसे गिरबान छुड़वाया और तंजिया मुस्कुराया। अपना वार करके वो एक अदा से वहाँ से निकला। साइम ने इकट्ठी 2 सिगरेटें निकाल कर लबों में दबाकर सुलगाई। ज़्यादा सिगरेट ना पी, तेरी होने वाली बीवी और मेरी कज़न को ये पसंद नहीं। हमजा उल्टे कदम में इसके पास आता बोला। हमजा इधर मैं साइम खान ये वादे के साथ कहता हूँ कि आज के बाद इसकी ज़ुबान पर सिर्फ साइम खान का नाम होगा। हर लम्हे में वो इकरार करेगी कि उसको मुझसे मोहब्बत है। और रही बात है सिगरेट की, तो मैं उसके कहने पर ये दुनिया छोड़ दूँ। ये सिगरेट क्या चीज़ है? साइम ने सिगरेट की को जूतों तले मसल कर कहा और वहाँ से बाहर निकला। हमजा ने सुर्ख होती आँखों और होंठ भेज कर उसको देखा। ये मेरे लिए हैं? दुआ जुमकुन देकर बोली। नहीं मामी साईं, ये तेरे शोहर के लिए लाए हैं।
علیشی کی بات پر چاروں طرف کے گونجے، بغیرت عورت دعا پر بڑھائی، ارے واہ یہاں تو لنڈا کھلا ہوا ہے۔ ارسلہ اور رخنان اندر داخل ہوئے۔ شاپنگ بیگ کو دیکھ کر رخنان شرارت سے بولا، سب نے اس کو گھورا۔ ارسل نے مسکرا کر اماں سائن کے آگے سر جھکایا، دونوں نے مسکرا کر چوما۔ منحوس کمینے تو جی یہ سب لنڈا لگ رہا ہے، دعا اس کی چپت مار کر بولی، اور اس نے کہہ کر لگایا، لگنے کی کیا بات ہے، آلریڈی سارا سامان لڑنے کا ہی ہے۔ اب کہ آریان نے کہا تو سب نے کہہ کے لگایا۔ ارسل نے گہری نظروں سے آریان کو دیکھا، آریان نے الجھ کر اس کو دیکھا۔ میرے کمرے میں آؤ۔ ارسل آریان کو میسج کرتے کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ آریان نے الجھ کر میسج اور اس کا انداز دیکھا، سب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر آریان نے ارسل کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ رخنان شاہ نے گہری نظروں سے دونوں کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس نے آریان کے پیچھے قدم بڑھایا۔ ارشد خان، شان خان اور سلطان خان آپس میں باتوں میں مشغول تھے۔ السلام علیکم۔ سائم خان کے ساتھ ان تینوں نے اندر قدم رکھا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا بات ہے خان بابا، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ فواد نے شان خان سے پوچھا تو وہ سارے لا گئے۔ چاروں نے ان کے پاس بیٹھتے ان کے فکر مند چہرے دیکھے۔ کیا ہوا ہے، آرام سے بتائیں۔ سالار کہنے پر انہوں نے بولنا شروع کیا، تم لوگ جانتے ہو ہماری روایت میں نہیں کہ ہم لوگ خاندان سے باہر شادی کریں۔ شان خان کے کہنے پر چاروں کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ سائم خان نے ہنکارا بھرا، لیکن ہم نے تم لوگوں کو خوشی کے لیے باہر کے خاندان میں رشتہ جوڑا، اور اب پورا خاندان اور پختون قبیلہ اس بات سے ناراض اور غصہ ہے۔ ارشد خان نے پریشانی سے کہا تو سائم کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ آپ لوگ اس چیز کی فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ سائم خان نے زر لہجے میں کہا تو وہ ہونٹ بھیجے سارے ہلا گئے۔ جی خان بابا ہم ہیں نا، پریشان مت ہو۔ فواد ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو شان خان مسکرائے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سب ٹھیک ہوگا۔ سالار نے سلطان خان کے ہاتھ تھام کر کہا تو اس کو مسکرا کر دے گئے، ساری ڈائلاگ تو آپ لوگوں نے مار لی، اب میں کیا ماروں؟ وجدان نے کہا، صاحب نے اس کو مسکرا کر دیکھا، میرا بچہ تو مکھیاں مار۔ فواد اس کو پیار سے پچکارتے بولا تو اس نے آنکھ نمائی، نا لالا مکھیاں مارنا وجدان خان کی فہرست میں نہیں، میں تو ٹھمکے ماروں گا، ٹھمکے۔ وجدان خان کہتا ایک ٹھمکا لگا کے سب کا بے ساختہ کہہ گونجا۔ وجدان اوپر کی طرف بھاگا، ابھی یہ چیز کیا ہے؟ سالار نے پوچھا تو سائم نے مسکراہٹ دبائی، کمینی ناگن ہے۔ فواد نے کہا تو سالار اور فواد نے کیا لگایا۔ ارشد خان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وجدان خان تو رونق تھا خان ہلا کے۔ سائم اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اس کے چہرے کے تاثرات حمزہ کی بات یاد کر کے سپاٹ ہوئے۔ دعا نے فون اٹھایا تو فواد خان کا میسج جگمگا رہا تھا، ہیلو ڈیئر ہسبینڈ جی۔ دعا کے میسج پر دوسری طرف موجود فواد خان کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ کیا کر رہی ہیں محترمہ؟ فواد نے جواب لکھا، کچھ نہیں محترم آپ بتائیں۔ دعا نے مسکرا کر جواب بھیجا۔ اگلی پل فواد کی کال آئی، اس نے مسکرا کر کال پک کی، بڑی خوش لگ رہی ہیں شہزادی، خیریت؟ فواد خان کی دلکش آواز پر دعا مسکرائی، آپ کا جینا حرام کرنے والی ہوں، خوشی تو ہوگی ہی نہیں۔ دعا نے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ دھیما سا ہنسا، مطلب یہ خان آپ کو آپ کے شوہر کے درجے پر قبول ہے؟ فواد خان کی گمبھیر آواز پر منہ مسکرائی، قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ دعا نے نرم لہجے میں کہا تو وہ مسکرایا، بیگم بےتاب کر رہی ہیں آپ اس خانزادے کو؟ فواد نے بہکے لہجے میں کہا تو وہ بساختہ کھلکھلا کر ہنسی۔ فواد نے مسکرا کر فون کو دیکھا، ارشد لالا جانتے ہیں کہ پورا پختون قبیلہ اس وقت ناراض ہے۔ آسمہ خاتون نے کہا تو صنم خاتون نے ہونٹ بیچے، اب جب سب طے ہو ہی گیا تو سب سے نمٹ لیں گے۔ سائمہ خاتون نے کہا تو دونوں نے سر لایا۔ السلام علیکم۔ دانیال خان اندر آتا بولا، وعلیکم السلام میرا بچہ۔ سائمہ خاتون نے اس کا ماتھا چوما، کیسی ہیں مامانی جان؟ دانیال نے صنم خاتون سے پوچھا، جن کی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر چمک آ گئی تھی۔ ہم ٹھیک بچہ، تم سناؤ؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ دانی لالا آپ آ گئے؟ تیمور خان نے آنکھیں مل کر پوچھا۔ ہاں تیمی جان کیسے ہو؟ دانیال اس کو پیار کرتے بولا، ہم ٹھیک ہے لالا۔ تیمور اس کے ساتھ باتوں میں لگا۔ جی ارسل بھائی سب خیریت؟ آریان نے اس کی نظروں سے تنگ آتے پوچھا، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ ارسل کے سنجیدہ لہجے پر آریان نے نظریں چڑھائی، ہائے میں مر جاؤں آریان، تیری بھی گرل فرینڈ ہے؟ رخنان اندر داخل ہوتا ڈرامے کرتا بولا تو ارسل نے دانت پیسے، جبکہ آریان اتنے اوچھے الزام پر تڑپ کر رہ گیا۔ یا رخنان زبان بند کر لے 2 منٹ ورنہ دفع ہو جا۔ ارسل کے سنجیدہ لہجے پر رخنان دانت نکالتا وہیں بیٹھا۔ بتاؤ آریان؟ ارسل نے سینے پر ہاتھ لپیٹتے پوچھا۔ کیا بھائی؟ آریان نے اس سے نظریں چراتا بولا، بھائی ہوا کیا ہے؟ رخنان نے سچویشن کو سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ارسل نے گہری سانس لے کر بتانا شروع کیا۔ کل شاپنگ سے واپس آتے ہی آریان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ارسل شاہ کی ضروری کال کو سننے کے لیے شاہ منشن سے باہر رہا، تبھی اس نے آریان شاہ کو بلیک ہوڈی میں چہرہ چھپائے کہیں جاتے دیکھا۔ ارسل نے حیرت سے اس کو دیکھا، آریان شاہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارسل نے حیرت سے سوچا، تبھی آریان نے بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ ارسل شاہ نے اسی وقت اپنی گاڑی میں اس کا پیچھا کیا۔ آریان نے بائک ایک سنسان فلیٹ پر روکی اور ادھر ادھر دیکھتے احتیاط سے اس فلیٹ میں داخل ہوا۔ ارسل نے حیرانی سے اس کا کارنامہ دیکھا اور اس کے پیچھے اس فلیٹ میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ارسل کے ہوش اڑ گئے۔ ایک کرسی پر ایک بندہ بندھا ہوا تھا جس کے ساتھ بہت مار پیٹ کی گئی تھی۔ آریان اس شخص کے قریب ہوا اور اس کے بالوں سے پکڑا، آئندہ اگر یونین میں کسی بھی لڑکی کے آس پاس بھٹکتا ہوا نظر آیا تو یاد رکھیں، اب تو چھوڑ آؤں، پھر زندہ نہیں رہنے دوں گا، نام یاد رکھیں، سید شاہ نام ہے۔
نام ہے میرا۔ اریان نے سر لہجے میں کہا تو اس شخص نے کپاتے جسم کے ساتھ ساتھ لایا۔ اریان نے اپنی جیب سے ایک انجیکشن نکال کر اس کی گردن میں انجیکٹ کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اریان نے چہرے سے ماسک اتارا اور مسکرایا۔ ارسل چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ ارسل کی بات سن کر افنان کا منہ کھلا جبکہ اریان سر جھکائے بیٹھا اپنے ہاتھوں کو ایسے دیکھنے میں مگن تھا جیسے اس کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ یار بھائی وہ لڑکا یونی کی سب لڑکیوں کو ہراساں کرتا تھا، بےہودگی پھیلاتا تھا، اس کو سبق تو سکھانا تھا نا۔ اریان جھنجھلا کر بولا میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا اس سب کے پیچھے تم وہ جانتے ہو کیا ہوگا پھر؟ ارسل نے بھویں اچکا کر پوچھا تو وہ مسکرایا۔ یار بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنی پہچان چھپا کر رکھتا ہوں اور یہ تو پورا شہر جانتا ہے۔ چیزیں چھپانے میں اریان شاہ کتنا بیسٹ ہے، اریان نے مغرور لہجے میں کہا تو ارسل نے مسکرا کر اس کو گل لگایا۔ اریان سائیں خیال رکھیں اپنا، جب کبھی مدد کی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ ارسل کے لہجے پر اریان نے سر لایا۔ ویو افنان چیخا۔ ارسل نے اس کو گھورا۔ کیا ہے؟ ارسل نے پوچھا۔ وجی بلا رہا ہے چلیں۔ افنان کی بات پر ارسل نے سر پکڑا۔ تمہارے اس چھوٹے خان سے تعلق ختم کروانا پڑے گا، کبھی وہ یہاں کبھی تم وہاں، تھکتے نہیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ دیکھ کر؟ ارسل کی بات پر افنان نے اس کو گھورا۔ اریان نے کہہ لگایا اتنا نہیں جلا کرو بھائی، جب بھی اب تک سنگل ہو آپ میری مانو نکاح کر لو، کیونکہ کب تک جوانی بچاؤ گے بھائیو، ایک نہ ایک دن تو۔ افنان کمینگی سے بات ادھوری چھوڑی تو اس کی ادھوری بات کا مطلب اچھے سمجھتے ارسل کا چہرہ تانبے کی طرح امانت سرخ ہوا۔ اس نے کھینچ کر اس کو جوتا مارا جو سیدھا اس کے کندھے پر بجا۔ اریان نے کہہ لگایا۔ افنان بلبلا کر باہر نکلا۔ حمزہ حیدر نے ضبط سے فون پر آتے وجدان خان اور افنان شاہ کے میسج دیکھے۔ حمزہ نے میسج اوپن کیے، دونوں اس کو بلا رہے تھے۔ حمزہ حیدر بس سائم خان کی وجہ سے نہیں جا رہا تھا، ایک تو وہ اس کو زہر لگتا تھا، دوسرا اس کا رقیب تھا۔ میں نہیں آ سکتا، میں بزی ہوں، حمزہ نے میسج ٹائپ کر کے بھیجا۔ اگلی پل وہ فون کو دیوار میں مان لگا کیونکہ وہ دونوں نان اسٹاپ شروع ہو چکے تھے۔ کچھ سوچ کر حمزہ نے حامی بھری اور بائیں جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ تم لوگ ٹائم سے سو جاؤ، صبح فنکشن ہے پھر۔ مسز شاہ اس کا ماتھا چوم کر اٹھتی بولی۔ سب بڑے چھوٹے لان میں موجود تھے۔ اوکے مجھے ویسے بھی نیند آ رہی ہے، میک نے جمائی لے کر کہا۔ ہائے کل کے دن ہو بس تم ہمارے ساتھ، علیشا نے دکھ سے کہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ فکر نہ کرو ہر روز آئیں گے ہم، اسما نے کہا۔ سب مسکرائے۔ اتنی جلدی بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں؟ مسز زار نے نم لہجے میں کہا۔ ہاں نام بڑا ماں باپ کریں، اتنی محبت سے پالیں پوسیں اور کسی اور کو دے دیں۔ مسز آس نے کہا۔ سب نے سر لایا۔ اللہ پاک خیر چین رکھے، ایک نہ ایک دن تو یہ ہوتا ہی ہے، شاہ سائیں نے کہا تو سب نے مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا۔ فواد لالا آپ سمجھے میں دعا بچ جائی ہوں، وجدان نے فواد کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا تو فواد نے بے ساختہ استغفار پڑھا۔ حمزہ کا نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ کر نکلا۔ اب آپ دونوں دونوں ہاتھ میری کمر پر رکھیں۔ وجدان کی اگلی بات پر سائم نے مسکراہٹ دبائی۔ سلار نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ چل دفعہ ہونا، فواد چڑھ کر بولا۔ کھڑوس بیکار آدمی ہوں، دیکھوں گا کیا رومانس کرو گے؟ وجدان منہ بنا کر بولا۔ تجھ سے یہ گھٹیا سٹیپ اور رومانس سیکھنے سے بہتر میں رومانس کروں ہی نہ۔ فواد کی بات پر وجدان نے نتنے پھلائی جبکہ افنان نے کہہ لگایا۔ حمزہ ارسل نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ سائم نے ایک ساتھ نظر حمزہ پر ڈالی۔ سلار لالا آپ آئیں ادھر۔ وجدان نے زبردستی سلار کو اٹھایا۔ اوئے ہٹ، اب اسما میں بنوں گا، افنان آنکھ میں کرتا بولا تو سلار نے اس کو گھورا۔ اب کرو سٹارٹ، وجدان نے کہا تو سلار نے گلٹی نیچے اتارتے افنان کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں افنان نے کہہ لگا کر اچھلا۔ کی ہویا سمسم کی اولاد تینوں؟ ارسل نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ بریک فیل، حمزہ نے کہا تو وجدان نے کہہ لگایا۔ یار بھائی گدگدی ہو رہی ہے، اس نے کہا تو ارسل نے سر پکڑا۔ سائم نے اس کو گھورتے اپنا فون نکالا اور اس میں غرق ہوا۔ سلار نے وجدان کے کہنے پر اپنے ایک آج اسما یعنی افنان کی طرف بڑھایا۔ افنان نے آنکھیں پٹپٹائی اور اپنی شرٹ کا کالر اپنے دانتوں میں چبایا۔ سب نے ناک چڑھائی۔ سالے تجھے یہی ملا تھا؟ فواد نے اس کے کالر کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرایا۔ دوپٹہ تو ہے نہیں میرے پاس، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دو، افنان نے تیکھے لہجے میں کہا تو فواد سر ہٹایا۔ سب نے زوردار کہہ لگائے۔ حمزہ نے ایک سرسری نظر سائم کے ہاتھ میں موجود فون پر ڈالی۔ اگلی پل وہ ٹھٹکا۔ سائم خان کے موبائل پر ایک لوکیشن اوپن تھی۔ حمزہ نے گہری نظروں سے اس کو چہرہ دیکھا۔ سالے میں تجھے دوپٹہ پہننے والا نظر آتا ہوں، فواد دانت پیس کر بولا۔ سلار نے اپنا کان کھجایا۔ اس کا ڈانس بیچ میں ہی رہ گیا، تھوڑے دن بعد دوپٹہ پہننے کے ساتھ ساتھ اس میں منہ چھپاتے ہوئے بھی نظر آؤ گے، افنان نے کہہ لگایا۔ سب آنسرز کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حمزہ نے کہہ لگا کر فواد کی پیٹھ تھپکی۔ چھوٹے خان بہت ہوئے ڈرامے، سائم خان نے سر لہجے میں کہا تو وہ دانت نکال گیا۔ ہائے لالا آپ کی بھی بیگم آ جائے گی کل، وجدان زبردستی ارسل کے سینے میں گھستے بولا۔ سالے تو کیوں شرما رہا ہے؟ ارسل نے زبردستی اس کو پیچھے کرتے پوچھا۔ حمزہ نے ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روکی۔ پروسیس کا سوچ کر شرما رہا ہوگا، افنان نے بے باکی سے کہا تو سب کے چہرے سرخ ہوئے۔ سائم نے کھینچ کر لعنت اس کو دی۔ وجدان اور افنان کے کہہ گونجے۔ چل بھاگ، نہیں کرنی پریکٹس، سلار نے اس کو دھکا دیتے کہا تو وہ دونوں گلے میں ہاتھ ڈالتے باہر نکلے۔ بس کرو یار میں تھک گئی ہوں، زینب نے مسکرا کر کہا تو وہ سب ہنسی۔ اوکے چلو سائم لالا کے روم میں چلتے ہیں، وہ سب وہیں ہیں شاید، حورین نے کہا تو اب سج لاتے سائم کے کمرے کی طرف بڑھی۔
دانیال خان کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ ابھری، وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سائم لالا حنین نوک کر کے اندر گئی تو اندر کا ماحول دیکھ کر حنین نے بمشکل خود کو گرنے سے روکا۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا، پورا کمرہ ابتر حالت میں تھا۔ لیز اور چاکلیٹس کے ریپر پورے کمرے میں تھے۔ اے سی کا ریموٹ بغیر بیڈ شیٹ کے بیڈ پر پڑا تھا۔ بیڈ کا بلینکٹ نیچے زمین پر اپنی ناقدری کو رو رہا تھا، جبکہ بیڈ شیٹ کا گولا بنا کر وجدان اور افنان نے صف پر بیٹھ کر سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ دونوں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چھوٹے، یہ کیا حال بنا دیا ہے؟ حنین چیخی، لیکن دونوں کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ حنین نے پریشانی سے دونوں کو دیکھا۔ اگر سائم نے اپنے کمرے کا یہ حال دیکھ لیا تو وجدان خان ضرور شہید ہو جائے گا۔ نیا نے فکر مند نظروں سے حنین کو دیکھا۔ سائم نے حمزہ پر ایک اچٹتی نظر ڈالی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ان سب نے بھی آگے قدم بڑھائے۔ یہ دونوں کے آمتے کہاں ہیں؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے پتہ نہیں کہیں ہوں گے، سلار نے کندھے اٹھا کر کہا۔ سائم نے اپنے کمرے کے کھلے دروازے کو اچنبھے سے دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ارے لالا آپ! رخسار نے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ سائم دھاڑا۔ ارسل نے اس کی دھاڑ اور ہر ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلی پل اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سائم کا سرخ چہرہ دیکھ کر سلار اور حمزہ بے ساختہ مسکرائے۔ سب نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا جو کیپ ٹاپ دیکھ کر اونچی آواز میں کہہ کے لگا رہے تھے۔ سائم نے غصے سے ان کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچے۔ دونوں چونکے۔ لالا آپ یہاں؟ وجدان زبردستی مسکرایا۔ کیا حال کیا ہے یہ؟ وہ دانت پیس کر بولا تو دونوں نے ہونٹ سیٹی کی شیپ میں واق کرتے پورے کمرے میں نگاہ ڈالی۔ سوری بھائی، افنان نے معصومیت سے معذرت کی۔ سائم نے ہونٹ دانتوں میں بھینج کر اس کو غصے سے گھورا۔ ایسا بھی کیا دیکھ رہے تھے تم لیپ ٹاپ پر، جو ارد گرد کی خبر ہی نہیں تم دونوں کو؟ ارسل نے کہا تو دونوں مسکرائے۔ افنان نے اسکرین کی طرف دیکھا اور وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ لے لالے خود دیکھ لو۔ وجدان نے سڑ کر اس کی طرف لیپ ٹاپ کی اسکرین کی۔ افنان جو اس کو منع کرنے والا تھا آنکھ میچ کر رہ گیا۔ ارسل نے لیپ ٹاپ پر نظر ڈالی۔ اگلی پل اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہوا۔ سائم تو شوق سے اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حمزہ نے اس کو منہ پھیرتے دیکھ کر پوچھا اور آگے ہو کر اسکرین دیکھی۔ حمزہ کی آنکھیں پھیلی۔ سب نے حیرت سے ان دونوں کے ری ایکشن دیکھے۔ سب نے ایک ساتھ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا تو سب کے چہرے لال ہوئے۔ استغفراللہ! سب لڑکیوں نے بے حد شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ لوگ تو ایسے لال ہوئے ہو جیسے کوئی کم ون دیکھ لیو۔ اس سرخش فلم میں ایک لڑکی ہے جو بہت کیوٹ ہے۔ وجدان نے اپنی طرف اسکرین کرتے مزے سے کہا، لیکن اسکرین پر چلتے انتہائی بولڈ سینے اس کی بولتی بند کر دی۔ اس نے بے ساختہ گلٹی نیچے اتار کر ان چار جنوں کو دیکھا جو اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ افنان نے مصنوعی کھانسی کی۔ خبیث آدمی یہ سب دیکھتا ہے۔ ارسل نے اس کے ناک پر مکہ جڑا۔ وجدان نے بھاگنا چاہا لیکن سائم نے اس کو گدی سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا۔ دونوں کرائے۔ حنین نے دونوں کو افسوس سے دیکھا۔ کیا ہے بھئیو، یہ دیکھنے میں کیا ہو گیا؟ آگے یہ سبھی تو کرنا ہے، ہم نے کون سا آپ کی دیکھ لی؟ افنان جل کر بولا تو ارسل سٹ آئے۔ لڑکیوں نے سب سے نظریں چرائیں۔ کمینے، بے شرم! ارسل نے حنین کے سامنے ایسی بات پر اس کی ناک پر اکٹھے 2 مکے مارے۔ سائم تو خون خوار نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زیادہ ہاتھ نہیں چلاؤ بھائی، ورنہ میں بتا دوں کہ کل کس کی تصویر چھپ چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ افنان کی بات پر ارسل نے گھبرا کر سب کو دیکھا جو اس کوئی ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ پر ارسل نے کینہ توڑ نظروں سے اس کو دیکھا۔ کل تو وہ اکیلا بیٹھا حنین کی تصویر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا بیڈ لک کہ افنان شاہ وہ سب دیکھ چکا تھا۔ کیا مطلب کس کی دیکھ رہا تھا؟ حمزہ نے پوچھا تو افنان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ چمکی۔ اس نے پہلے وجدان کو دیکھا جو سائم کی گرفت میں کھڑا کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ اب پروین کی۔ وجدان کے کہنے پر سب کے چھت پھاڑ کہہ کے گونجے۔ ارسل نے سرخ چہرے کے ساتھ سب پر ایک کو نظر ڈالی اور فوراً کمرے سے نکلا۔ اس کے نکلتے ہی حمزہ ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ وجدان اور افنان نے جیسی نظر بچا کر بھاگنا چاہا، سائم نے دونوں کی گردنوں کو بوجھا۔ ایک ایک چیز اپنی جگہ پر ہو ورنہ تم لوگ گئے۔ سائم نے سر لہجے میں کہا تو سب نے ہنسی دبائی اور باہر نکلے۔ یار لالا سوری! وجدان منہ پھلا کر بولا۔ کمرہ صاف کرو، سائم نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کیے اور روم کی صفائی پر لگ گئے۔ لالا ادھر آنا۔ یہ کیا ہے؟ وجدان بیڈ کی طرف اشارہ کر کے بولا تو سائم قریب آیا۔ وجدان نے افنان کو اشارہ کیا۔ افنان نے سائم پر چادر پھینک کر بیڈ پر دھکا دیا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ سائم بیچارہ بکھلا کر رہ گیا۔